بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان کے شہر شہر آپ دیکھ رہے ہیں K2 شہر میں ہوں ردا عمران, اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایوری منڈے اور ٹیوزڈے, اور صبح 10 بجے قریب آپ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں, اور ہمیشہ کی طرح سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کے جو دن کا آغاز ہے وہ بہت اچھے سے ہو جائے, پازیٹیو طریقے سے ہو, آپ ہنستے مسکراتے جو ہیں وہ دن کا آغاز کریں. اور وہ جو صبح کے وقت جو دن کا کیا کہتے ہیں اس کو, ہم بسم اللہ کر لیتے ہیں نا, تو وہ سارا دن وہی موڈ رہتا ہے ہمارا. ہم کبھی خوش رہتے ہیں کبھی اداس, لیکن ایک پازیٹیو وائب فیل کرتے ہیں. باوجود اس کے کہ زندگی کے مختلف رنگ ہیں, بیماری, صحت اس زندگی کا حصہ ہیں. کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں. وہاں پہ ہم اللہ کی رضا کے آگے سردستی میں خم کر لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی آج ہمارے بہت ہی پیارے مختار بھائی کو ہم سے بچھڑے ہوئے 1 سال ہو گیا. کہنے کو تو لگتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلا, لیکن جن پہ گزرتی انہیں پتہ چلتا ہے. تو دعا کیجیے گا ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے, ان کی آگے کی منزلوں کو بہت آسان کرے, اور ان کی فیملی کو صبر و جمیل دے. آسان کام نہیں ہے ایسے وقت پہ الفاظ کو ڈھونڈنا, لیکن جو بات بولی ہے دل سے بولی ہے. وہ تمام لوگ جو ہمارے درمیان میں نہیں رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت تو کرے, لیکن ہم سب کو صبر دے, کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا زندگی سے چلے جانا زندگی میں کیسا خلا لے آتا ہے جو کہ کبھی پر نہیں ہو سکتا. بہرحال زندگی ہے, آگے چلتی رہے گی. جو لوگ بیمار ہیں, میرے بہت ہی پیارے بھائی جو ہیں ہاسپٹلائزڈ ICU میں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے, ان کو جس طرح چلتے پھرتے وہ گئے تھے ویسے ہی چلتے پھرتے جو ہے نا امتیاز بھائی واپس آئیں. جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں, اللہ میاں ان سب کو صحت دے, کیونکہ صحت سے بڑی جو نعمت ہے وہ نہیں ہے. چھوٹی سی بات ہے, الرجی ہو جائے یا زکام ہو جائے تو ہم آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو زندگی عجیب سی لگ رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی, اور آج میں کوشش کروں گی اس پوری انرجی کے ساتھ پروگرام کروں, اور بیکاز لائف ہے, کچھ نہ کچھ بیہائنڈ دا سین چلتا رہتا ہے, لیکن the show must go on. 05141022251 ہمارا نمبر ہے, اس پہ کال کر کے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. دسمبر کا آج پہلا دن ہے کہ جس میں مجھے سردی کا احساس ہو رہا ہے, اور اس سے پہلے تو بالکل خشک سردی پڑ رہی تھی. بچا کے رکھیں اپنے آپ کو, خاص طور پر جو بچے ہیں اور بزرگ ہیں ان کا خیال رکھیں کہ انہیں ہوا نہ لگے. خیال رکھیے گا اس چیز کا بھی کہ کیونکہ گیس کا مسئلہ ہوتا ہے نا, ہمارے ملک میں گیس کا بھی مسئلہ ہے. اگر آپ لوگ LPG یوز کر رہے ہیں, سلنڈرز یوز کر رہے ہیں, یا جو سلنڈر کے ساتھ ہیٹرز ملتے ہیں وہ یوز کریں, تو بہت 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 آپ نے احتیاط کرنی ہے. سونے سے پہلے تمام کلیکشنز جو ہیں وہ آپ نے بند کر کے سونے ہیں, تاکہ کسی قسم کا کوئی حادثے کا شکار نہ ہو. لیجیے آج کا دن ہم ڈیڈیکیٹ کر کے, مہمان ہمارے آنے والے بڑے انٹرسٹنگ مہمان ہیں, لیکن تھوڑا سا ان کو ٹائم لگ رہا ہے آنے میں. تب تک ہم آپ سے کچھ بات چیت کریں گے, گپ شپ لگائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک ہمارے لیے آسانی یہ کر دی ہے کہ ہر موسم کی بیماری کے حساب سے اس کا جو حل نکالا ہے, جو اس کے کیا بولیں گے, اس کا جو سلوشن کہہ لیں یا اس کا علاج جو نکالا ہے, وہ وہاں کے موسمی پھلوں میں ہے. جیسے کہ وائٹامن C آپ کو وافر مقدار میں ملے گا, مالٹے آ چکے ہیں. اس کے علاوہ جتنا بھی سٹرس فروٹ ہے وہ اویلیبل ہے, جو کہ زکام کے لیے, الرجیز کے لیے بہترین ہے, اسکن کے لیے بہت زبردست ہے. تو میں کوشش کروں گی کل, کیونکہ آج زینب نہیں ہے تو ورنہ میں آج کو ٹوٹکی آپ کو بتا دیتی, لیکن وربلی بتا رہی ہوں کہ جتنے بھی آپ کے پاس آپ مالٹے کھائیں تو آپ نے ان کے چھلکوں کو پھینکنا نہیں ہے. یا تو آپ انہیں دھوپ میں ڈرائی کریں, ادروائز پھر آپ اوون میں رکھ کے ان کو ڈرائی کر لیں. جب اس کا پانی خشک ہو جائے تو اس کا آپ پاؤڈر بنا لیں. یہ وائٹامن C سے بھرپور پاؤڈر ہے, اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہوگا. یہ آپ اسکن پہ لگا سکتے ہیں. کڑوا ہوگا, اگر آپ نے اس کو پینا ہے تو اس کو آپ پی بھی سکتے ہیں, لیکن ڈاکٹر سے پوچھے کوئی آپ کو الرجک ریاکشن نہ ہو جائے. ادروائز اس کو آپ اسکن کے لیے بہت زبردست ہے, آپ کے نیلز کے لیے بہت اچھا ہے. خاص طور پر جن کی اسکن جو ہے وہ ڈل ہو چکی ہے, وہ آپ کی کوئی بھی کریم ہو آپ کے پاس, آپ کی اسکن کے مطابق جو کریمر اس کے اندر آپ 1 ٹی اسپون ملا کے, کوشش کروں گی میں کل لے کر بھی آؤں, وہ آپ جو ہے وہ چہرے پہ لگائیں تو ودن ویکس ہفتے لگتے ہیں, آپ اپنی اسکن کو جو ہے اس کو گلو لا سکتے ہیں. رنگ گورا کرنے کی بات نہ کریں, بیکاز ہمارے پاس دنیا کی بہترین اسکن ہے, پگمنٹ ہمارا زبردست ہے, کمپلیکشن ہمارا حسین ہے. کیونکہ جو بہت برے رنگ والے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے چہرے پہ فریکلز آ جاتے ہیں, ایج اسپاٹس آ جاتے ہیں, جن کا جانا جو اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اسکن کا آپ خیال رکھیں, اور جو نیچرل طریقہ ہے جسے نیچرل پیتھی بھی ہم کہتے ہیں, اس کے ذریعے اپنی اسکن کو آپ مزید بہتر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. 05141022251 ہمارا نمبر ہے. یہ وقت ہوتا ہے قہوے پینے کا, جو شاندار پینے کا, اس کے علاوہ چائے پینے کا اور کافی پینے کا. لیکن یاد رکھیے گا جتنی دفعہ آپ کیفین پئیں گے,
چاہے وہ کافی کی شکل میں ہے چاہے وہ چائے کی شکل میں ہے, تو آپ کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہوتی ہے, یعنی آپ کے جسم کا جو پانی ہے وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چائے کے کچھ دیر کے بعد کم از کم 2 سے 3 گلاس 2 سے 3 گلاس پانی کے پئیں, تاکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن سے بچ سکے. خدا نہ خاصا ڈی ہائیڈریشن کی صورت میں پھر بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے. اچھا, یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہماری باڈی میں کتنی تبدیلی آ رہی ہے, کتنی جو ہے اس میں کمیاں آ رہی ہیں یا کتنی ڈیفیشنسیز ہو رہی ہیں. اس کے لیے ضروری ہے, دیکھیں میں اصل میں گھر میں کچھ ایسے میرے پچھلے 2-3 ہفتوں سے حالات چل رہے ہیں کہ بیماری کا بہت زیادہ سامنا ہے, اور مجھے خود بھی کچھ ڈیفیشنسیز تھی, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو سال میں 2 دفعہ اپنا پراپر چیک اپ ضرور خاص طور پہ خواتین کرائیں, بیکاز جب تک ہم بستر پہ نہیں آ جاتی ہیں, بیڈ ریڈن نہیں ہو جاتی ہیں, اپنا خیال نہیں رکھتی ہیں, تو ضروری ہے ہم کہ اپنے آپ کو تھورو چیک اپ کریں, جن پہ گھر کی پوری ذمہ داریاں ہیں, بچوں کو دیکھنا ہے, میاں کو دیکھنا ہے, گھر کو سنبھالنا ہے, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ صحت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک امانت کے طور پہ دی ہے, اس کا خیال رکھنا شدید ضروری ہے. صحت کے حوالے سے اور زکام نزلے کے حوالے سے, اس موسم کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی ٹپس ہیں تو ضرور شیئر کیجیے, کسی کا بھلا ہو جائے گا. 051-410-2251 ہمارا نمبر ہے, اس پہ کال کر کے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اور آج کا دن ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں, رشتوں کے نام کر رہے ہیں, رشتوں کو ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے, ان کے حوالے سے باتیں کریں گے, کیونکہ انسان کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کو آئسولیشن میں رکھا جائے, اس کو اکیلا پن دے دیا جائے. تو اچھا خاصا جو انسان ہے وہ بالکل مرجھا جاتا ہے. بالکل ایسے کسی پودے کو اگر آپ کونے میں کہیں پہ رکھ دیں, آس پاس کوئی اس کے پلانٹ نہ ہو, کوئی گرینری نہ ہو, تو وہ مرجھا جائے گا. کالر کو پروگرام میں شامل کریں جی. السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. حاجی صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے, ٹھیک ہیں؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ میری پیاری بیٹی کو خوش رکھے. بہت شکریہ, آمین آمین. فرمائے اور میرے کیٹو چینل خوشیاں اور رحمتاں برکتاں عطا فرمائے. آمین جی آمین. پہلے تو میں کہوں گا ان للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے پیارے سے جناب راج صاحب جو دنیا سے رخصت ہوئے, اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے. آمین جی. انہوں نے والدین اور برادر محترم کامران راجہ نو اور بیٹا کیوان اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. آمین آمین. جی جی بالکل جی, آپ کی دعاؤں کی بڑی ضرورت رہتی ہے حاجی صاحب, اچھا لگتا ہے, پازیٹیو وائبز آتی ہیں. بیٹا میرے پاس تو یہی کچھ ہے. ارے یہی چاہیے. اچھا, کیسے دن کا آغاز ہوا, نماز پڑھی, پھر ناشتہ کیا ہوگا؟ یہ بھی ناشتہ کیا ہے, ناشتہ کر کے اپنی رضائی میں آ گیا ہوں پھر دوبارہ. یہ بڑا مزہ آتا ہے ڈرائی فروٹس کھانے کا, لحاف میں گھس کے ٹی وی شوز دیکھنے کا, بس یہی کام ہے. چلے اچھی بات ہے. اس دن آپ کی پوتی کی بھی کال آئی تھی نا, جو کہ ڈاکٹر ہیں. ہاں جی ہاں جی, وہ بھی کالج گئی ہوئی ہیں ابھی. اچھا 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 اچھا, صحیح بات ہے, اچھی بات ہے حاجی صاحب. تو ایک ایسی زندگی گزارنا ہے کہ جب آپ کے ارد گرد بچے ہوں, بچوں کے بچے ہوں, کیسا لگتا ہے آپ کو؟ جب بچوں کے بچے گھیر لیتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے نا. ہاں, اصل سے زیادہ سود سے پیار ہوتا ہے نا. جی ہاں, مول کو سود زیادہ پیارا ہوتا ہے. ہاں جی. تو کوئی فیوریٹ آپ کا پوتا پوتی یا نواسا نواسی ہے؟ پھر ان کے آگے پھر ہاں, پھر ان کے پوتوں کے بھی آگے بچے. ہاں جی ہاں. زبردست جی زبردست. یہ بڑی نعمت ہے جو کہ آپ انجوائے کر رہے ہیں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یہ میری اللہ نے بڑی کرم نوازیاں فرمائی ہیں کہ آپ جیسی بیٹیاں بھی عطا فرمائی ہیں. جی بالکل بالکل حاضر, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں اپنے کیٹو کے تمام کارکنان کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں تسلیم کرتا ہوں. جی بالکل بالکل, بہت شکریہ. یہ جو پرسوں کھٹا میٹھا شو چلا, اس میں شاہ صاحب نے جو محمد رفیع صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کیا, جی جی, میرے دل کو بہت خوشی ہوئی. خاص طور پر جو پہلا گانا دلیپ کمار سے چلا, ہوئے ہم جن کے لیے برباد. کیا بات تھی رفیع صاحب کی, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات تھی. آخرکار ہیں تو ہمارے پاکستان کے نا. جی بالکل بالکل, پاکستان کی سرزمین کے. بالکل بالکل. اچھا, اب کے جو گانے آئے ہیں وہ اتنے مزے کے نہیں رہے, وہ ہم بھول جاتے ہیں. پرانے گانے ایور گرین ہوتے. حاجی صاحب چلے گئے میرے خیال سے.
تو بات ہم یہ کرتے تھے کہ گانوں کا ایور گرین ہونا بہت ضروری ہے. اب جب میں ڈرائیو کرتے آ رہی تھی تو ٹریفک میں ایز یوزول پھنسی ہوئی تھی, تو میں نے کہا اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے میں نے جنید جمشید کے سانگس لگا لیے, تو تھوڑا سا نا وہ پلپٹیشن میری کم ہو گئی, بلڈ پریشر ذرا نارمل ہو گیا, کیونکہ آپ 10 طرح کے ذہن میں باتیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں, بیک آف دا مائنڈ گھر کا سوچ رہے ہوتے ہیں, سب کچھ پیچھے کام ٹھیک طریقے سے ہو رہا ہے, 2-3 پروجیکٹس اور چل رہے ہوتے ہیں, وقت پہ پہنچنا ہے, پروگرام شروع کرنا ہے, گیسٹ ٹائم پہ آ جائے نہ آئے تو کیا کریں گے. تو ان تمام باتوں کے ساتھ فوکس کرنا جو بڑا ضروری ہوتا ہے, تو فوکس کرنے کے لیے میں نے کہا چلو تھوڑا سا اپنے آپ کو موڈ کو اپ لفٹ کرتی ہوں, اور میں نے سانگ سننا شروع کر دی جنید جمشید کے. ان کو بہت میں نے مس کیا, چاہے ان کی نعتیں ہوں, چاہے ان کے ملی نغمے ہوں, چاہے ان کے سانگز ہوں, زبردست کام. جنید جمشید کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ خاص ٹائم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا, آئے آ کے چھا گئے اور پھر واپس چلے گئے, لیکن ان کا نام ابھی تک زندہ ہے. چلے جی, آج ہم ایسا کر رہے ہیں, ایک رشتوں کے نام ہم آج کا پروگرام کر رہے ہیں, رشتے ناتوں کے لیے پروگرام آج کا ڈیڈیکیٹڈ ہے. تو آپ ہمیں کال کر کے بتا سکتے ہیں 051-410-2251 پہ کہ کس رشتے کو آپ کون سا سانگ ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. گانا گانا ہے تو گا لیجیے, نہیں گانا تو نثر میں بتا دیجیے, اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی گلا شکوہ کرنا ہے, کوئی شکایت کرنی ہے, تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. چاہے تو نام بتائیں, چاہے تو نام نہ بتائیں, لیکن میرے خیال سے دلوں میں باتیں رکھنے سے بہتر ہے کہ آپ دیر اینڈ دین وہ بات جو ہے, وہ گلا جو ہے وہ کر لیجئے, تاکہ وہ رائی کا پہاڑ نہ بنائے. ایسے مجھے کوئی بات معلوم ہو جائے تو اس وقت تو جواب نہیں دیتی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ سوچتی رہتی ہوں, اور پھر جو ہے نا وہ رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے, اور بات ہوتی اتنی چھوٹی سی ہے لیکن وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے. اور جب میں اس بندے سے یا بندی سے وہ بات کرتی ہوں کہ جی آپ نے اس دن یہ بات بولی تھی, تو وہ کہتے ہیں اچھا کب کیسی میں نے کوئی بات کہی تھی. مطلب ان کی طرف سے جن کو عادت ہوتی ہے اس قسم کی خوفناک دل دکھانے والی باتیں کرنے کی, ان کے لیے ایک نارمل چیز ہوتی ہے, لیکن جس پہ گزرتی ہے اسے پتہ چلتا ہے. ہاں جی, ایک کلام کا میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی شبیر بھائی کہ وہ اگر آپ ہمیں آج سنا دیں تو بڑا اچھا لگے گا, لیکن اس سے پہلے ایک کالر کے پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. جی السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہے, کہاں سے؟ ویلکم ٹو K2 سحر. میں بشرا جبین پنڈی گھیر سے بات کر رہی ہوں. جی بشرا, کیا حال چال ہے, خیریت سے ہو؟ بس تقریباً کیوں, کیا ہو گیا جی ہماری امانت اغوا سمگل قبضے لے رکھی ہے, تو اس بارے میں آپ سے درخواست کرنی ہے کہ ہمیں امانت کی اطلاع نہیں کی, ہمیں امانت کا پیغام ہی نہیں کیا. ہماری اپنی امانت ہے, ہماری لائف ہسٹری اسٹوری کہانی ہماری اپنی امانت ہے, لیکن ہمیں بالکل ایکسٹرا فالتو سمجھ کے. بشرا آپ کیا کرتی ہیں؟ میں اسکول ٹیچر تھی اور اب آپ کچھ نہیں کرتی ہیں؟ نہیں, میں نے ریزائن کر دیا. الیکٹرک ہیکنگ سے وہ جنس تبدیل کرتے ہیں. اچھا, تو اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں, آپ کو کھانے شانے بنانے کا شوق ہے, کوئی ہابیز ہیں؟ کھانے, میری چھوٹی بہن ناصرہ جبین بہت پیارے کھانے بناتی ہے, بہت اچھے کھانے بناتی ہے. آپ فتح محمد کی بیٹی ناصرہ جبین کے لیے. اچھا, اور آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے بشرا کو؟ مجھے جو ناصرہ جبین پکائے وہ بشرا جبین کو پسند ہے. مجھے ناصرہ جبین پکے. اچھا, اور مجھے لگتا ہے کہ بشرا جب کال کرتی تو آس پاس کوئی نہیں ہوتا, تو میری کوشش تھی کہ ان کو میں ڈسٹریکٹ کر سکوں اور ان کی بات جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکوں. کھانے پینے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو جب دیکھیں مجھے نہیں پتا کس اسٹیٹ آف مائنڈ کے تحت انہوں نے کال کی تھی. پہلے بھی کال ان کی آئی تھی. بشرا جبین کا نام ذرا یاد رکھیے گا, لیکن یہ کہ اگر اپنے آپ کو آپ بزی رکھیں نا تو زندگی کے بہت سے مسائل سے ہم جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. اور وہی بات کہ خالی دماغ جو ہوتا ہے نا وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سے مصروف رکھیں, کوئی نہ کوئی ہابی, کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی جو کہ ہمیں زندہ دل رکھ سکے, جو ہمیں جوان رکھ سکے, وہ ضرور کریں آپ. ہو سکے دیکھیں باہر کے ملکوں میں کیا ہوتا ہے, اب یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی کہ جی ہمارے پاس اتنے ایکسپینسز ہی نہیں ہوتے, اتنا مسائل ہی نہیں ہے کہ لوگ سارا سال جو ہے نا وہ کرتے ہیں کام, اور پھر سیونگ کر کے ایک دفعہ سال میں ایک ٹرپ جو ہے وہ باہر کا لگا لیتے ہیں. ملک سے باہر چلنی تو اپنے ملک کے اندر ہی جو ہے وہ ٹریول کرنا پسند کرتے ہیں. ہم لوگ اتنے پھنسے ہوئے اپنے مسائل میں, ہم لوگ اتنے سٹک ہیں اپنی الجھنوں میں کہ اس چیز کا تو ہم اس کو بہت بڑی لگژری سمجھتے ہیں. حالانکہ نہ مہنگا کھانا بڑی لگژری ہے, نہ کہیں ٹریول کرنا لگژری ہے. اصل مقصد ہوتا ہے خوشیاں تلاش کرنا, جو کہ اچھی کمپنی کے ساتھ ہمیں مل سکتی ہے, جو کہ ہمیں کیا کہتے ہیں, بے شک دال چاول بنائیں لیکن خوشی خوشی کھائیں اور پازیٹیو لوگوں کے ساتھ کھائیں تو بڑا فرق پڑتا ہے. ایک انسان جو نگیٹیوٹی جو ہے وہ بکھیرتا ہے, اگر وہ ہمارے ارد گرد آ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ 4-5 لوگوں کی انرجی وہ سک کر لیتا ہے, اور پھر آپ کے پاس وہ انرجی رہتی نہیں ہے. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کو ذرا
अवॉइड करूं क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं रही है कि मैं नेगेटिविटी को बर्दाश्त कर सकूं ना, रिपेल कर जाती है बिल्कुल। तो 05141022251 पे कॉल कीजिए, हमारे रिश्तों नातों के हवाले से बात करें। जब तक हमारे मेहमान नहीं पहुंचते, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मेरा जो फेवरेट रिश्ता है वो माँ बाप का होता है, क्योंकि बेगर्ज होता है। 05141022251 इज आवर नंबर, डोंट फॉरगेट टू कॉल अस। ले लें छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं। आप देख रहे हैं K2 शहर। लीजिए, वेलकम बैक हो गया। ये तो K2 शहर में खुश आमदेद कहते हैं। मैं हूँ रिदा इमरान और चेहरे पे मेरी रौनक आ गई कि मैं सोची थी अभी तो गेस्ट अगर ना पहुंचे तो मजीद कितनी बातें करूंगी मैं, रिश्तों को कितना ट्रिब्यूट देंगे, लेकिन नहीं, मेरी मुश्किल जो है वो आसान हो गई, बिकॉज मेरे दोनों बड़ी ज़बरदस्त से गेस्ट हैं, बड़ी एम्पावर्ड किस्म की पर्सनालिटीज़ हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ अपनी अपनी फील्ड के माहिर हैं। एक जो मेहमान है वो पहले भी आ चुकी हैं, आप उनको जानते हैं। इस्लामाबाद की कौन सी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने इनसे हेयर ट्रीटमेंट ना कराया हो, जिनसे खूबसूरत अपने आप को ना बनाया हो, आपकी जानी पहचानी। और एक और जो शख्सियत है ना, जो दूसरे मेहमान हैं, वो बड़े अरसे के बाद उनसे मुलाकात हुई, उनको ढूंढ ढांड के टिकटॉक से उनको मैंने तलाश किया और मैंने कहा इनको दोबारा लेके आना। इनको भी आप जानते हैं, जिनको खाने पीने का शौक़ है, जो कि देश परदेश जाते हैं, उनको पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। दिल तो चाह रहा है कि उनको मैं मौला जट बोलूं, लेकिन नहीं, आज मौजूद हैं तौकीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी बिल्कुल, खुश हैं? जबरदस्त। टाइमली पहुंच गए? हाँ जी। कोई शिकायत थी ना आपको? कहाँ गलियों में फिर रहे थे? बोले बोले, खैर है। और उनके साथ बैठी हैं जी किरण शेख। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हमेशा की तरह से खूबसूरत। जज़ाकल्लाह, आपकी नज़र का कमाल है। अरे जनाब, मैंने भी लेंस लगाए हुए हैं, खूबसूरती वाले लेंस, लेकिन बाकी बड़ी प्यारी लग रही हो। और आई थिंक तुम पे ये बर्डन होता होगा कि खुद को भी मेंटेन करना है, अगर मैं दूसरे खूबसूरत बनाना है तो। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है, खुद को भी साथ उतना ही करना पड़ता है, लेकिन जितना हम क्लाइंट को करते हैं उतना खुद नहीं कर सकते। नहीं, टाइम ही नहीं मिलता होगा। टाइम मैनेज नहीं होता, बहुत टाइम चाहिए इसके लिए। लाइक आप क्लाइंट के लिए तो उनको बिठा कर उनका काम कर लेते हो, 4-5 घंटे लगा लेते हो। कौन करेगा? नहीं, वो तो है, लेकिन ये कि ड्यूटी के साथ ये सब हैंडल करना ज़रा मुश्किल है। सही, उस चेयर पर इतना वेट करना मुश्किल है, काम करना आसान है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जी किरण भी मौजूद हैं और इसके अलावा तौकीर साहब मौजूद हैं। 05141022251 इस्लामाबाद की दोनों वो पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे लैंडमार्क्स होते हैं ना, जो पहचान बनते हैं, ये हमारे वो लोग हैं जो इस्लामाबाद की जो है वो पहचान है। तो कि सब कितने अर्से बाद मुलाकात हो रही है आपसे? 2000 साल बाद? जी जी, तकरीबन। इस्लामाबाद डायरी करने के लिए आपके रेस्टोरेंट आए थे, राइट। और उससे पहले वाले मॉर्निंग शो पे मुलाकात हुई। जी बिल्कुल ऐसी है। तो अब तक कितनी तब्दीली हो चुकी है, अपने बारे में बताइएगा। कोई तब्दीली नहीं, सेम ओल्ड, जस्ट वर्क, कुछ भी नहीं उसके अलावा। और काम काम और काम। काम। देश परदेश को आप चला रहे हैं कितने अरसे से? मुझे एग्जैक्टली 15 ईयर्स। 15 ईयर्स? जी जी। तो आपने सैदपुर की जगह की चूज की थी? मैंने नहीं की थी, CDA कॉल मी इन दुबई, तो मैं आया, फिर उन्होंने मुझे कहा जी यहाँ पे हमें को प्रोफेशनल आदमी चाहिए। अच्छा। मैं उस वक्त था हशवानी ग्रुप के हेड था। सही। मैं दुबई में था, तो मैं आया, मैंने देखी जगह, गांव सा। पहले तो मेरी कुछ रिजर्वेशन थी लेकिन फिर वो अल्लाह मियाँ ने जिसके हाथ में, जिसका जहाँ पे लिखा है तो वो वहाँ पे पहुँच जाता आपके लिए। तो मैं ना करके चला गया दुबई, देन आई केम बैक। उन्होंने दोबारा बुलाया, फिर मैंने इसको शुरू किया। अच्छा, 15 साल हो गए। बोर नहीं होते काम से? नो, ये तो अब करते करते जिंदगी गुजर गई। बिल्कुल सही, नो रिग्रेट्स। पहले किसी के लिए काम करते थे, तो सिंस आई वर्क फॉर माई सेल्फ, तो इट्स मच बेटर। क्या फर्क होता है आमना, किसी के लिए काम करना, अपने लिए? तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग कर रही हूँ, और फिर अपने लिए काम करना। काम होता है, आप किसी के लिए करें तो भी उतना ही है, अपने लिए करें तो जाहिर बात है वो ज्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर आप किसी का काम को अपना काम समझ के कर रहे हैं, आई थिंक सो इससे बेस्ट भी कुछ नहीं। एग्जैक्टली। कि आप 100% अपना आप दे रहे हो। अच्छा, ये दोनों इतनी सीरियस बातें कर रहे हैं, सीरियस है नहीं, मुझे पता है। ये ऐसे इंप्रेशन डाल रहे हैं आप लोगों के ऊपर। तो अगर आप सवाल बड़ा सीरियस कर दिया। मैं ऐसा वार्म अप हो रही हूँ, इसके बाद पे खोलूंगी सबको मैं, ऐसे सारे जो है ना परत खोले जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो अगर आपने स्किन के हवाले से बात करनी है, अगर आपने बालों के हवाले से बात करनी है, अगर आपने खानों के हवाले से बात करनी है, हाय विश कोई खाना हम आपके हाथ का खाते। मुझे आपने कहा था जरूर बनाता। चलिए नेक्स्ट टाइम सही कुछ चीज़ें रोक लेनी चाहिए ना अगली मुलाकात के लिए भी। जी जी सही। हाँ, तो फिर हम खाने की रेसिपीज भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं 05141022251। अच्छा किरण, ये फील्ड जो ब्यूटिशियन की फील्ड है, जो ब्यूटी इंडस्ट्री में कहूँगी इसको, अब ये खवातीन के लिए कितनी मौजू आपको लगती है कि इस फील्ड में आना? हर घर की ज़रूरत के साथ साथ हर औरत को इसमें आना चाहिए। लाइक आप खूबसूरत हैं तो खूबसूरत दिखेंगे,
तो इसके लिए बेस्ट है कि आपको पर्सनल ग्रूमिंग इम्पॉर्टेंट है. पर्सनल ग्रूमिंग ज़रूर होनी चाहिए, हर औरत के लिए ज़रूरी है, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जो एजुकेटेड तो नहीं है लेकिन उनकी फील्ड भी ऐसी नहीं है और उन्हें बाहर निकलने का भी शौक है, वो कुछ करना चाहती हैं तो वो घर पर बैठकर ये काम कर सकती हैं आराम से. लेकिन इसके लिए आपके पास एक बेस्ट स्पेस होनी चाहिए जहाँ पर आप जाकर सीख सकें अपने घर के लिए, या आप अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो जॉब करना भी ज़रूरी है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. कितना अर्सा हो गया आपको, सोचा था इसी फील्ड में आने का? सोचने की बात तो नहीं है, लेकिन बस एक दफ़ा एक सैलून में गई तो उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट की जितनी कॉस्ट बताई इतने में पूरा कोर्स हो रहा था. तो बस वैसे ही शौक हुआ कि मुझे ये करना है. वायदा में मेरी फैमिली में कभी किसी ने जॉब नहीं की. अच्छा. बिल्कुल भी नहीं की. तो बस मैंने वैसे ही रैंडमली स्टार्ट किया 1997 में. मैं 8th क्लास की स्टूडेंट हुआ करती थी तब, तो बस तब से स्टार्ट किया, तो बस तब से अब तक कर ही रहे हैं. जबरदस्त. शौक है, शौक होना बहुत जरूरी है. है. तो ये सब कितना जरूरी है शौक का होना, लाइक खाना पकाना भी. वैसे ये नहीं कहते कि लड़कियों वाले काम क्यों कर रहे हैं आप, ये खाने रेसिपीज वगैरह? इन्होंने एक अभी जुमला कहा कि अगर आप खूबसूरत है ना तो खूबसूरत दिखनी चाहिए. हालांकि आज के ज़माने में ऐसा होता नहीं है. ये जो इनकी जो फील्ड है ना, इसमें अगर आप खूबसूरत नहीं है ना तब भी तो खूबसूरत दिखनी चाहिए. खूबसूरत तो खूबसूरत ही होता है. बिल्कुल, ये तो है. तो मैं कह रहा था, माय अपॉलजी. लेकिन आपने देखा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस आती हैं बहुत ही सादी शक्ल की खवातीन होती है, लेकिन क्या उनको जो है ना वो बना के जो दिखाते हैं. क्लाइंट्स यही कह रहे होते हैं कि यहाँ आपने जो कर दिया ये हम घर पर नहीं कर सकते. हाँ, मुंह धोने की देर है फिर. वो शादी के अगले दिन दूल्हा नहीं घर में भाग रहा होता, अम्मा मेरी दुल्हन भाग गई. वो कहती नहीं, वो नाश्ता बना रही है. कहता मैं तो समझी, मैं तो कुछ और ही समझा था. तो वो मैं इसलिए मुझे वो थोड़ा सा ना बड़ा खूबसूरत सा जुमला लगा इनका. लेकिन तो सब लड़के भी दूल्हे भी तैयार हो रहे होते हैं. यहाँ दूल्हे तैयार किए जाते हैं. आजकल तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आजकल तो आप छोड़ दें आपका, जैसे आपने कहा लड़कियों वाला काम हमारा. ये एक बहुत चीज है जो लड़कियों ने कभी नहीं की. प्रोफेशनल, मैंने बिल्कुल भी नहीं की. प्रोफेशनल. अच्छा. It's a professional cooking. I'm a chef. Yeah. I went to school. I did my BBS from America. I did my MBA from America. I went to one of the finest. तो जो जितने पैसे दे के मैंने काम सीखा है ना, उतने में F6 में घर मिल जाता. Hey. Absolutely. Oh my goodness. Absolutely. अभी 2 साल जब मैंने किया था, उस वक्त 2 साल की फीस और लॉजेस और सारा कुछ डाल के था अराउंड $1 लाख. $1 लाख. हाँ, वही. ये 99 की बात है. अच्छा. नाउ इट्स अराउंड 250. अब 250 को कन्वर्ट कर ले पाकिस्तानी तो इससे पूरा एक घर है. फिर तो खाने में लज्जत होगी. ये एक डिग्री की बात कर रहा हूँ, बाकियों की नहीं कर रहा. जो मैंने बैचलर की, फिर मैंने मास्टर्स की, तो फर्क ये था कि जब मैंने आके शुरू किया टीवी पे आना, तो फर्क सिर्फ ये था कि मैं पढ़ लिख के मैंने ये काम शुरू किया. यहाँ पे हमारे पास इंस्टीट्यूशन नहीं है पाकिस्तान में. तो जो है उसमें उन इंस्टीट्यूशन में वो ये होता है कि जो जिसने इंस्टीट्यूशन रहा है ना, वो देख रहा होता है कि मुझे क्या बचेगा. तो आपको ख्याल नहीं आया कि मैं क्यों बना लूं इस इंस्टीट्यूशन? हमने शुरू किया और तकरीबन कोविड आ गया फिर एकदम से. वो सारी हमारी, क्योंकि इट्स वेरी लेंथी प्रोसेस, गवर्नमेंट को जाके अपना अप्लाई करना, बाकी सारा कुछ. फिर वो जहाँ पे हमने बनाना था, वो फिर पता नहीं आपको शायद याद हो कि इस्लामाबाद में जितने घरों में रेस्टोरेंट्स थे ना, उनको सीडी ने बंद कर दिया था. हाँ जी. हाँ. तो उनमें से आई वाज वन ऑफ देम. मेरा स्टेक हाउस था एम्बेसी रोड पे. वो काफी लॉस हुआ उस टाइम पर. हाँ, बहुत. हमारा तो विदाउट सेइंग द फिगर, सीढ़ियों को अचानक ये आमद कहाँ से होती है, बस अचानक ही उनको सॉरी टू से दौरा सा पड़ता है और फिर इतने करोड़ों के नुकसान हो जाते हैं और फिर उसको कोई उसका बदल देने वाला भी नहीं होता, कोई इसका प्लान भी नहीं देता. चाहते हैं कि प्रोफेशनली एक काम हो रहा है तो आप प्रोफेशनली करें ना. इस तरह तो जितने हाउसेस बने हुए उनके रेंट बहुत एक्स्ट्रा हो रहे हैं. एग्जैक्टली. ये मेन फोकस तो उनका यही था कि जितने घरों में हुए हुए, ये एम्बेसी रोड की बात कर रहे हैं, तब मैं निर्वाणा में होती थी. तो अचानक से बंद कर दिया, सील हो गया. उसकी रीजन ही ये कि आपके घरों के रेंट बहुत ज्यादा हो गए थे. ओह यस. हाँ, कोई ना कोई वजह होती है. बिल्कुल. हर गली में कुछ ना कुछ खुला हुआ है. स्कूल्स बेतहाशा खुले हुए. आप एग्री करें? निर्वाणा का आपका जो था ना कैफे जी, वो सारा उसका मेन्यू मेरा से डिजाइन है, ये उनका हशवानी साहब की बेटी का है. जी बिल्कुल. ठीक है ना. तो आई वाज बेसिकली कॉर्पोरेट डायरेक्टर
تو ان کا پھر وہ لاہور میں بھی پھر بعد میں ہم نے تو ان کا جتنا بھی فوڈ سائڈ تھا نا وہ سارا میں لک آفٹر کرتا تھا. اوکے اوکے. ہاں. شوق بچپن سے ہوتا ہے یہ کام کرنے کا؟ نہیں پاکستان میں نہیں. نہیں ہے, مجھے نہیں بچپن سے ہے, یقین آپ مجھے تو جنون کی حد تک ہے. کیا؟ ایون میں اپنی بیوٹی فیلڈ سے, لیکن وہ ان کا سوال یہ تھا کہ بچپن سے, ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے گئے آپ نے دیکھا, لیکن شوق تھا بچپن سے. نہیں مجھے بچپن سے تھا. میں 8th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی, میں تب سے کر رہی ہوں. تو پھر کی شوق سی؟ ہاں میں تو پڑھ رہا تھا, آئی ڈڈ مائی MBA اینڈ میں بس وہ ہوٹل میں کام, آئی واز ڈائریکٹر فوڈ اینڈ بیوریج. تو میرے ساتھ جو کچن تھے نا, کچن میں وہ سارے تھے یورپین, اور میری بڑی ٹک ٹک رہتی تھی ان سے. ایک تو میں بڑا آؤٹ اسپوکن ہوں, آئی ڈونٹ ٹیک ڈائریکشنز ویری ویل. تو میں جرمن کے ساتھ نا جو شیف تھے میرے, ہم دوست بھی تھے, پر جب کام کرنے کا ٹائم ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ میرے کچن سے نکل جاؤ. اچھا. حالانکہ آئی واز دا باس, ڈائریکٹر فوڈ بیوریج. اوکے. لیکن دا پرسن ہو از اے شیف ان دا کچن, ہی از دا باس ان دا کچن. بس وہ پھر اگر اس کو جا کے میں کچھ چیز کہنی تو اس نے کہا تجھے کیا پتا, what do you know. وہ پھر وہاں سے مجھے نا کٹ چڑھنی شروع ہوئی. پھر میں نے اس کے لیے اپلائی کیا کالونی انسٹیٹیوٹ آف امریکا. اچھا, that was the motivation. ایبسولوٹلی, وہ یورپین شیف تھے میرے ساتھ. صحیح صحیح. بڑی لڑائی ہوتی تھی ہماری. اچھا. بلکہ اس نے ایک دم چھری نکال لی نا. تو کس طرح غصے میں آپ کیا پنجابی بولتے ہیں؟ میں غصے میں پنجابی بولتا ہوں. That's my mother tongue نا. تو ایسے اگر آپ پنجابی میں ایک بریک لے لیں, چھری کی طرف دوبارہ آئیں گے. جی ٹھیک ہے. یہ آپ کا کیمرہ ہے, پنجابی بریک تسی لے لو. اچھا یہ ہے. ہاں جی ٹھیک. بریک لینا. اچھا میں لوں. ہاں آؤ جی بریک چلیے. جی ویلکم بیک. اوئے مجھے کہا تھا کہ آپ نے بولنا ہے تے ہن اسی مڑ آیا, پریکٹس کرتے کرتے ویلکم بیک بول دیا. کوئی نہیں, ایسا ہوتا ہے. جناب ہمیں 0514102251 پہ کال کیجیے. توقیر صاحب موجود ہیں جو کہ بڑے سپر شیف میں ان کو کہوں گی, اتنا ایکسپیرینس ہے ان کا. دیس پردیس ریسٹورینٹ کے اونر بھی ہیں. اس کے علاوہ ساتھ بیٹھی ہیں کرن شیخ جو کہ بالوں کو کیسے ٹرانسفارم کرنا ہے ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا. سب ان کو اسلام آباد میں جانتے ہیں کہ کس طرح. اب کوشش میں کر رہی ہوں کہ ان کی جو ہمارے سامنے فیسلٹی سے دو بڑی امپاورڈ سی بیٹھی ہیں, لیکن ان کی جرنی کیسی تھی, کیسے انہوں نے آغاز کیا, اس کی طرف ہم بات کرے تھے. اس سے پہلے بتا رہے تھے توقیر صاحب آپ کے جو شیف تھے انہوں نے چھری نکالی تھی. وہ غصے میں نا, تو وہ ہر وقت کام کر رہے تھے نا. اب اگر آپ میرے پاس کچن میں آئے نا تو یو آلویز سی, آپ میرے ہاتھ میں نائف دیکھیں گے ہمیشہ نا. اچھا. کچھ نہ کچھ کاٹ رہے ہوتے ہیں, یہ چاپ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. تو وہ چاپ کر رہا تھا, تو ایسے 2-3 دفعہ You just leave my office. You leave my office. ایسے کر کے بولتا تھا وہ. تو وہ جرمن تھا نا, تو میرا بھی ایکشن تھا لیکن اس کا بہت ہیوی ایکشن تھا. اچھا. تو وہ وہاں سے نا مجھے نا, میں نے کہا یار یہ جتنے بھی شیف باقی بھی نا وہ نزدیک ہی نہ آنے دیتے تھے. اچھا اچھا. اسٹے اوے. وہ جا کے نا پک اپ پوائنٹ تھا ہمارا نا, تو وہ کہتے تھے کہ جب آپ اس سے آگے نہ آئیں کچن میں. پھر وہ میں نے نوکری چھوڑی, میں ہیوسٹن میں تھا. اچھا. میں کب کی بات ہے یہ, کب کی؟ 97 کی. 97 2 سال کے لیے پھر میں نے کچھ پیسے جوڑے ہوئے تھے. جرنی سٹارٹ ہوئی ہے. 97 میں میں نے 99 میں پھر اس کو, لیکن مجھے اسکالرشپ مل گیا. صحیح. اوہ اچھا اچھا. میں وہاں پہ پڑھاتا تھا اسکول میں نا. اب بس بٹ سینئر, میری عمر تھوڑی سی زیادہ تھی. اچھا. کیونکہ تھوڑی چھوٹی عمر میں لوگ جاتے ہیں شیف بننے کے لیے. تو میں کام کر چکا تھا. صحیح. MBA بھی میں کر چکا تھا. تو میں تھوڑا سا بڑا تھا, تو پھر میں وہاں پہ نا میتھ پڑھاتا تھا. اسے کہتے ہیں کولنری میتھ. پاکستان میں یہ فیلڈ ہے ہی نہیں. کولنری میتھ بھی ہوتا ہے. کولنری میتھ, یس ایبسولوٹلی. اوکے. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ دس از آل اباؤٹ آپ کی جو کاسٹنگ نکالنی ہوتی ہے آپ نے, یہ سارا فوڈ کے بارے میں نا, جو چیزیں کیلکولیشنز ہم نے کرنی ہوتی ہے, چیزیں خریدتے ہیں, جو ڈش آپ کے سامنے آتی ہے, تو اس کی کاسٹنگ بھی پیچھے سے نکالنی ہوتی ہے. تو وہ جو اچھی بچی چیزیں ہوتی ہیں نا, ان کو ساروں کو پھر وہ کرنا سارا, پھر اس میں فائنانس بھی آ جاتی ہے. میں پھر وہ پڑھاتا تھا. صحیح. پھر میں نے پاکستان میں آ کے پڑھائی. اوکے. ہمارے یہاں تو نا آدھا کپ دال کا لے لو, آدھا کپ مونگ کی دال, آدھا کپ مسور کی دال, ریسپی جسے بولتے ہیں. اچھا صحیح ہے. ریسپی ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ابھی پاکستان میں یہ فیلڈ ہے نہیں. اچھا جی. کالر ہے جی. السلام علیکم جی. گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ. کیسی ہیں آپ؟ گڈ مارننگ. یا بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں. الحمدللہ. آپ کے دونوں گیسٹ کو پہلے تو سلام ہو. اور اسٹارٹنگ فرام یور ویلکم نوٹ میں یہ کہوں گا, دیکھیں رشتے جو ہے احساس کا نام ہے.
چاہے آپ کی ماں ہو، باپ ہو، غیر ہو، جب آپ احساس کرتے ہیں تو وہ رشتے آپ آنر کرتے ہیں. جب احساس نہیں کرتے تو اپنے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور احساس کرتے ہیں تو غیر بھی اپنے بن جاتے ہیں. تو ہمیں احساس کرنا بہت ضروری ہے. رشتوں کے لیے میری بہن قربانی بھی دینی پڑتی ہے. آپ اگر بڑے ہیں تو چھوٹے کے لیے قربانی دیں، اور ایک دوسرے کی ریسپیکٹ ضرور کاؤنٹ کریں، تبھی یہ رشتے چل سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، میں آپ کے دونوں مہمانوں کو سلام کرتے پوچھنا جو ہمارے بیٹھے ہیں، ان کا ریسٹورینٹ شیف بھی ہیں، تو میں ان سے سوال مجھے ایک تو کرنا ہے کہ ایک تو کہ جی ہمارے یہاں ریسٹورینٹ تو ہر کوئی کھول کے بیٹھ جاتا ہے، ہر کوئی شیف بھی بن جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو پراپر ٹریننگ کے ساتھ کرتے ہیں. اس میں ریسٹورینٹ میں ایک تو 2-3 چیزیں جو ہوتی ہیں جو میں دیکھتا ہوں، جو سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ ایک تو ظاہر آپ کی کوزائن ہے، آپ کا جو بھی آپ بنا رہے ہیں اس کی کوالٹی. ایک دوسری بات جو ہوتی ہے جو ہمارے یہاں نہیں، جو ہائیجین ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی. اور تیسری چیز ہے کہ سیفٹی. جیسے کراچی میں بہت جگہ آگ لگ رہی ہے، اور یہ اس کی سیفٹی، کیونکہ وہاں گیس بھی چل رہی ہوتی ہے، چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، تو اس کی سیفٹی کے لیے کوئی آپ ابھی جو حادثہ ہوا اتنا بڑا مال میں جو لگی آگ، ایگزیکٹلی. جی تو یہی میرا کہنا ہے، کیونکہ جب کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ یہ سیفٹی کو بالکل پس پش ڈال دیتے ہیں. تو اب کیونکہ یہ پڑھے لکھے آدمی ہیں تو یہ اپنے ریسٹورینٹ میں یا کیا سجیشن دیں گے کہ ایک ریسٹورینٹ کھولنے کے لیے کہ ہمارے یہاں کیا پیرامیٹر سیٹ کیے گئے. ہمارے یہاں ریسٹورینٹ ہر کوئی کھول کے بیٹھ جاتا ہے، بٹ دیر از نو پیرامیٹر فار سیٹنگ اے ریسٹورینٹ ہاؤ دے کین ہینڈل اٹ. کیونکہ یو اے میں اور دوسری جگہ ہم جو دیکھتے ہیں وہاں ظاہر ہے بلدیہ بھی ہوتی ہے، ہر چیز SOPs ہوتے ہیں. ہاں ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں. تو بس یہی میرا سوال ہے، اور تھینک یو فار گیونگ اس سچ نالج اینڈ سچ انفارمیشن. تھینک یو فار دا کال. یار کراچی سے ریگولر کال کرتے ہیں، اور جب نہیں کرتے تو مجھے انتظار ہوتا ہے کی کال کیوں نہیں ہے. 3 questions for you sir. اچھا، میں نے آپ سے ابھی قدرتی ان کی کال آئی، انہوں نے سوال بھی وہی کر دیا. میں نے بھی آپ سے کہا کہ پاکستان میں یہ انڈسٹری بنی نہیں ابھی. صحیح. انہوں نے جو چیزیں کہی نا، اگر یہ انڈسٹری بنی ہوتی نا تو شاید یہ چیزیں وہ مجھے نہ کہتے. لیکن ان کا کنسرن پتہ نہیں دوسری بات انہوں نے کیا کی تھی. سیفٹی کی بات کی تھی، ہائیجین کی بولی تھی، بات ہائیجین. ہاں بالکل. کوزین کی بات بولی تھی. پاکستان میں ہی از ایبسولوٹلی رائٹ. پاکستان میں تو جدا پتر کام نہیں کرتا، ابا کہندا پیسے پھڑ دے جا کے ریسٹورینٹ کھول دے. آپ دیکھ لیں نا جتنے بھی نکلے کے چھوٹے چھوٹے کیفے بنے ہوئے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ ابا جی ریٹائر افسر سی، انہوں نے پینشن ملی، انہوں نے میں نے پیسوں کا کیا کرنا ہے. وہ پتر اندر آیا، انہوں نے کہا ابا جی مجھے دیں، میں نے کیفے کھولوں گا، لڑکیاں آئیں گے، لڑکے آئیں گے، بڑا ماحول ہوگا، تسی بھی آگے بیٹھ جاؤ. ابا جی نے وہیں سے شادی کر لی دوسری. میں کہا تیرا تو کچھ بنے نہ بنے، میں نے تیری تو یہ انہوں نے جو تینوں سوال کیے ہیں وہ بالکل بڑے جینون ہیں. پتہ نہیں ان کو بڑی ان کی دل پہ چوٹ لگی ہے، لگتا ہے مجھے دیکھا ہے ان کی بڑی آبزرویشن ہے کہ یہ آپ جائیں ریسٹورینٹس میں، کیونکہ میں خود پڑھاتا ہوں جی ٹل ٹوڈے. ہم چھوٹے بچے لیتے ہیں، ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں. گاؤں میں ہیں تو گاؤں سے ہم نے بڑے بچوں کو ٹرین کیا. یہ آپ کا اپنا پروجیکٹ ہے یا کسی کا ایسوسیٹ ہے؟ اچھا، زبردست. میں دوسرے لوگوں کو ڈیزائن کرتا ہوں چیزوں کو. ٹھیک ہے. جیسے پی سی گوادر ہے، میں جب پی سی میں تھا تو پی سی مظفر آباد ہو، جن پروجیکٹس میں، اور جو پروجیکٹ میں نے سرینا کے لیے کیا وہ میں نے کیا تھا سرینا کابل. اچھا رہا، کھولا، چلایا، پھر وہاں سے مجھے کروز شپ پہ جا مل گئی، میں چھوڑ کے چلا گیا. اچھا صحیح ہے. پھر میں کروز شپ پہ رہا، بڑی کمال کی جاب کی وہاں. صحیح. آپ یہ بات کو ایڈ آن کر سکتی ہیں، ہائیجین کی جو بات کریں، ہائیجین کا خیال نہیں رکھا جاتا. ان کے لیے بھی ہائیجین جو ان کے لیے بھی ہر فیلڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے بہت ہیں. امپورٹنٹ ہے. ہائیجین تو ایک ایسی عبادت ہے جو کہ چلتی رہتی ہے آپ کے ساتھ، سوتے اٹھتے جاگتے. آپ کوئی ایسا کام نہ کریں. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہائیجین جو انہوں نے کہا نا، کیونکہ میری پکائی ہوئی چیز جو ہے نا وہ آپ نے کھانی ہے، تو میرا ذرا زیادہ رسپانسبلٹی ہے. ان کی بھی ایسی ہے کیونکہ انہوں نے ہم پہ زیادہ. ویسے ہائیجین کے حوالے سے اسلام آباد میں کافی فیمس ہے. جی بالکل. ہمارا کلائنٹ اسپیشلی آتا ہی اس لیے ہے، اسپیشلی اسکن کا، کہ ہمارے ٹولز وغیرہ بہت کلین ہوتے ہیں، ٹاولز وغیرہ سب ڈسپوزیبل چیزیں ہوتی ہیں. اسلام آباد میں اویئرنیس زیادہ ہے کیونکہ آپ جیسے لوگ ہیں نا پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے ٹریول کیا ہوا، ایکسپوجر ہے، کنفرنٹ کرتے ہیں وہ. جی بالکل. آپ جائیں، آپ چھوٹے شہر میں جائیں تو وہ تو چلو دال لے کے آ، چلو جی ادھر دال آئی، اس نے رکھی روٹی کتوں آئی کسی کو نہیں پتا. اچھا تندور بہت امپورٹنٹ. تندور کے اوپر، اچھا آپ کا لہجہ بڑا مزے کا ہے. تندور کے اوپر جو تکیہ ایسا جو ہوتا ہے جس پہ روٹی بنتی ہے، اس کو دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ میرے پاس روزانہ صرف اس میں سوتا نہیں ہوں، روزانہ ہمارے پاس پڑا. صاف ستھرا ہوتا ہے نا؟ ہمارے پاس 6-7 ہوتے ہیں. ہاں ہم ان کو نا بالکل صحیح ہے. نہیں وہ اگر اچھی جگہ نا، دیکھیں مثلا میں اس کی ڈو بناتا ہوں. صحیح. ٹو بگن ود جی. سب سے پہلے اس کی ڈو بنتی ہے جسے آپ کہتے ہیں آٹا گوند لیتے ہیں آپ، تو ہم اس کو بولتے ہیں ڈو.
تو ہم بڑا، حالانکہ میرا ایک ریسٹورنٹ یونیک پورے پاکستان میں اس لیے ہے، نہ ہمارا کوئی دروازہ ہے، صحیح، نہ ہماری کوئی دیواریں ہیں، نہ ہماری کوئی چھت ہے. ایگزیکٹلی. اگر آپ میرے ریسٹورنٹ میں جائیں نا، جی دیکھا. ہم روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مجھے آگے بڑا تنگ کرتے تھے نا کچھ محکمے میں. اچھا. وہ میں کیا، میں روڈ پہ بیٹھا ہوں، کون سے ریسٹورنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ آگ، وہ آگے آگ والے آگے نا. اچھا. میں کہ لگی کہ کیڑے پاسے ہو تو جانی کیڑے پاسے، یہ آگ وہ یہاں پہ رکھے، یہاں پہ رکھے نا وہ Exactly. فائر. میں کہ یہ ہے، میں روڈ پہ بیٹھا ہوں، اوپن ایئر ہے، یہ لگتی ہے جیسے کورڈ ایریاز میں. کورڈ ہاں. وہاں پہ کوئی ایسا Setup جیسے کیا انہوں نے ایسا کہا کہ ہو آپ نے جہاں کراچی والی بات کی ہے. ہاں مال میں ہم تو بالکل ہی، آپ گئے ہوں گے، آپ دیکھو ہم تو بالکل ہی، ہم بالکل نیچر کے ساتھ نا. ایگزیکٹلی. صبح 11 بجے کھلتے ہیں نا، 7-8 بجے بندر آ جاتے ہیں وہاں پہ. بندر آ جاتے ہیں. ہمارے پاس بہت بندر ہے ہمارے ریسٹورنٹ میں، بہت زیادہ. تو وہ اپنا ریسٹورنٹ چلاتے ہیں صبح 7 سے 11 بجے وہ جاتے ہیں، پھر ہم چلاتے ہیں. تو ہمارا The monkey edition. اچھا صحیح. وہ آ کے تو بیچارے کو، خیر مجھ کو سمجھ آئی نا میری بات. میں کہا مجھے بتا میں کیا کروں، کہاں سے شروع بندر کروں؟ کو بولا آپ نے؟ نہیں اچھا میں نے کہا بندر کو. بندر والا وہ ہم سے ویسی چیزیں لے جاتے ہیں. وہ نا میں نے اس ورڈ کیا بندر سے باتیں کر رہے تھے. بندر لے جاتا ہے. بندر والا، وہ بھی بندر والے ہی ہیں ویسے. اگر آپ کو محبت سے بولیں ان کو نا، ہے وہ محبت والے جو باتیں ہیں نا، محبت کرتے ہیں نا. وہ میں سے کہہ رہا ہوں وہ ہر ریسٹورینٹ کی نیچر ڈفرنٹ ہے. بالکل بالکل صحیح. میں جب پی سی والوں کے ساتھ تھا، اب جنرل مینیجر پی سی لاہور اچھا. ون ٹائم، تو وہ لائف اور وہاں پہ آگ بھی لگی، بالکل صحیح ہے. کیونکہ وہاں پہ کمپلیکیشنز اس طرح کی ہیں کہ مختلف لائنیں بچھی ہوئی ہیں، گیس کی لائن جا رہی ہے، پانی کی گیس جا رہی ہے، مختلف چیزیں جو نا اوور لیپ کر رہی ہیں ایک دوسرے کو. تو آپ کی کیا SOPs ہوتے ہیں سیلون کے؟ ہائیجین سے ریلیٹڈ ہر طرح کے SOP، اسپیشلی ہاں، آپ کی ان کا نیل بہت سے ریلیٹڈ، آپ کی ویکسنگ سے ریلیٹڈ، اچھا اچھا اچھا. آپ کی ہیئر سے ریلیٹڈ، آپ کوئی ٹولز، کوئی ٹاول، کوئی برش، کوئی کوم، سیزر سینیٹائز ہوتی ہے. سینیٹائز ہونے کے بعد آپ کی وہ مشین میں جاتی ہے، دین ہم اس کو یوز کرتے ہیں. پراپر ہماری ہر چیز کے شیٹس بنی ہوئی ہیں جن میں پیک ہوتا ہے. ڈسپوزیبل کٹس ہیں جو کہ ہم کلائنٹ کو دے دیتے ہیں. وہ ہم بھی یوز کرتے ہیں ویسے. جی یہ جو ہمارے ہیں نا کراکری، وہ اسی طرح جیسے یہ کہہ رہے ہیں، ہم بھی ریپ کر کے ٹیبل پہ دیتے ہیں. بالکل صحیح. اوپن نہیں دیتے. ہاں یہ نئی چیز میں نے دیکھی آج کل ڈیجیٹلی، یہ بہت اچھی بات ہے. یہ کووڈ کے بعد شروع، کووڈ کے بعد سے. یس، کووڈ کے پہلے کی زندگی کچھ اور تھی، کووڈ کے بعد زندگی کچھ اور ہو گئی ہے. 05141022251 آپ کی کالز کا میں انتظار ہے. کوئی ریسیپی آپ کی کوئی دال شال جل گئی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے بچانے کا، وہ پوچھ سکتے ہیں ہم. اس کے علاوہ بڑے بڑے سوال بھی ہیں میرے ذہن میں. اسکن کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے، بالوں کے حوالے سے بات کرنی، لیٹسٹ ٹرینڈز کیا چل رہا ہے، اس کے لیے بھی کال کیجیے 05141022251. تو کس صاحب آپ اتنے مزے مزے کھانے وہاں پہ کھاتے ہوں گے تو دل نہیں بھر جاتا؟ میں کھانے نہیں کھاتا. وہاں پہ کھانا نہیں کھاتے؟ میں کھانا ہی نہیں کھاتا. کھانا ہی نہیں کھاتے؟ میں اس کو اس طرح سے ڈیفائن کر لیں، صبح اٹھ کے نا، ایک تو میرا ایج گروپ ایسا ہے. کیا ہے آپ کی ایج بتائیں گے؟ میں آن ایئر بتا دوں. آپ تو بتانا پڑے گا. لوگ کہیں گے آپ بڑے لگتے ہیں لیکن عمر اتنی چھوٹی ہے آپ کی. کیا پتا آپ جو ہے وہ چھوٹے لگتے ہو، عمر زیادہ ہو. نہیں بٹ یو لک ہینڈسم. وہ اچھا جو دکھتا ہے وہ اچھا. خواتین کے ساتھ بیٹھ کے تو یہ جملہ آپ دونوں کے لیے ہم لوگوں نے مخصوص کیا ہوا ہے. اچھا تو آپ صبح ناشتے میں کیا بتا رہے تھے؟ میں صبح اٹھ کے ناشتے میں نا جو چیزیں میری روٹین ہے نا، وہ ہے ڈرائی نٹس. اس میں بیسیکلی رات سونے سے پہلے نا میں بادام وغیرہ پانی میں بھگو دیتا ہوں. والنٹ جسے اخروٹ بولتے ہیں وہ بھی. ایک اور چیز آئی ہوئی آج کل، اس کا نام اب مجھے نہیں پتا اردو میں کیا ہے، ہم اس کو پنجابی میں کہتے ہیں پھل مکھانے. جی مکھانے. پھل مکھانے. پھل مکھانے. ہاں اچھا مجھے یہی نام ہے، یہ مجھے بھی نہیں پتا ہے. تو وہ اس میں بھگو کے نا تو صبح سفید سے رنگ کے جو ہوتے ہیں. جی جی جی. اوہ اچھا. بونز کے لیے بہت پرفیکٹ ہوتے ہیں، بہت زبردست. دیٹ از امیزنگ. اوکے. آئی مین میں بتاؤں گا آپ کو اس کی زبردست چیز ہے. اور لوگوں کو اصل میں پتہ نہیں نا، ہر چیز اتنی جنک فوڈ میں نکل گئی ہے نا کہ جو اصل چیزیں تھیں وہ چھپ گئی، جس سے آپ کو انرجی ملتی ہے، آپ کی ڈائٹ بنتی ہے، آپ میں نیوٹریشن آپ کو گین کرتے ہیں جن چیزوں سے. دودھ، دہی، مکھن، دیسی گھی، سب چیزیں غائب ہو تو گئی. یہ موٹا نہیں کرتی چیزیں کرن؟ کس نے نہیں کہا؟ بالکل بھی نہیں. دیسی گھی موٹا نہیں کرتا. نہیں ایبسولوٹلی. یہی اکثر نا لوگ وہ گھروں میں بچوں کو، تو آپ کسی کو بتائیں کہ بیٹا دودھ لیا کریں، تو آج کل جو بچیاں خاص کر تو وہ انکل ہم موٹی ہو جائیں گے. موٹی ہو جائیں گے. میں کہا پتلا ہوگے تو موٹے ہوگے. آپ ساتھ میں ایکسرسائز کریں ساتھ میں.
اب وہ دیکھیں نا ایکسرسائز آپ نے کرنی نہیں ہے, ایگزیکٹلی سارا دن آپ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, Exactly. اور بہت چھلانگ ماری, اسکول چلے گئے, وہاں پہ جا کے بینچ پہ بیٹھ کے اٹھے گھر آ گئے. کوئی گیمز وغیرہ نہیں ہے جو گلی ایکٹیویٹیز محلوں میں رہی کھیلی نہیں جاتی نا. تھی؟ پہلے گلی میں بچے کھیل رہے ہوتے تھے, گراؤنڈز میں جاتے تھے, گیمز کے تھی. ہاں. اب اسکول کے تھرو جو گورنمنٹ اسکول ہیں ان میں تھوڑا بہت ہے, اس کے علاوہ تو ایسا نہیں ہے. گراؤنڈز ہی نہیں ہے گراؤنڈز ہی میں نہیں نے ہے. دیکھا ہے. یہ تو اسکول تو کھلی گھروں میں گئے ہیں. جی بالکل بالکل یہ جتنا آپ کا اسٹوڈیو ہے اتنا پورا یہاں پہ انہوں نے اسکول کھول دینا تھا اگر آپ نے کسی کو دیا تھا کرائے پہ. اب تو یہ کتنا بڑا جتنا ظلم ایجوکیشن میں پاکستان میں ہوا نا پچھلے 15-20 سالوں میں, اب یہ دیکھیں گھر 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 محلوں میں لائنیں لگی ہیں بچوں کے آنے کے اور جانے کے ٹائم پہ, آپ گزر نہیں سکتے. جو مہذب دنیا ہے اس میں تو یہ ہو نہیں سکتا, آپ کھول ہی نہیں سکتے یہ اسکول. سی ڈی اے نے اسٹاپ بھی تو اسی وجہ سے کیا تھا کہ یہ روڈ سارے جو لیکن وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے نا, تھوڑی دیر بعد پھر وہ دوبارہ سے وہ شروع ہو جاتا ہے. تو ہاؤ ڈو یو کیپ یور سیلف فٹ؟ آپ خود ماشاءاللہ کتنا مطلب ٹائم کیسے نکالتی ہیں, کھانے پینے کا خیال کیسے رکھتی ہو؟ کھانے پینے کا جیسے انہوں نے پھول مکھانے کا ذکر کیا تو میری روٹین میں پھول مکھانے ہیں. اچھا اسے کیا پانی میں سوک کر کے کھاتے ہیں؟ جو بادام ہے نا اس کو اگر آپ سکن اتار کے نا اٹ کازز یو وہ رات کو آپ ڈپ کر دیں تو وہ صبح خود بخود ہاں سکن جو ہے نا اس کی اتار دیں, ٹھیک ہے, ساری جو نیوٹریشن ہے نا وہ اس کا جو وائٹ اندر ہے نا اس کی باڈی, صحیح اور اس کے بعد یہ ہے کہ صبح اٹھ کے میں جیسے بات ہو رہی تھی میں ابھی آیا ہوں, میں نے اب موسمی آ گئی ہے. اب دیکھ رہے بازار میں کیا زبردست قسم کے فروٹ ہے, انار ہے, انگور ہے, امرود ہے, ناشپاتی ہے, اس کے بعد پھر اللہ میاں آپ کا بھلا کرے بنانا ہے, سیب, اچھا مزے کے آئے ہیں, زبردست قسم کے سیب آ گئے ہیں. اچھا اور سبزیاں سب فریش. میں امریکہ میں رہتا ہوں, مجھے 40 سال ہو گئے, 40 سال میں نے زندگی میں اتنی خوبصورت سبزی اور پھل جتنا انڈیا اور پاکستان میں, خاص کر پاکستان میں افغانستان, ایران, صحیح یہ تین ہر موسم کا پھل ہمارے ہر پاس موسم کا سبزی پھل ہے. ہے, 4 موسم ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ سے. ایگزیکٹلی. تو آپ کیا کھاتی ہیں؟ آپ بھی ڈائٹ کا خیال رکھتی ہیں؟ میں پہلی بات ہے ناشتہ نہیں کرتی, ناشتہ کرتی ہی نہیں ساری زندگی نہیں کیا. ہاں لیکن فریش جوس ضرور پیتی ہوں. ہاں تو بتاؤ, یو ایٹ سم تھنگ, یو ہیو سم تھنگ. فریش جوس ضرور پیتی ہوں. سیکنڈ یہ پھول مکھانے کا انہوں نے بتایا, انہوں نے ابھی جو کہا نا کھاتی نہیں ہے. اگر آپ لیٹسٹ امریکہ اور یورپ میں نا جو اسٹڈیز وغیرہ دیکھیں تو اس کو بولتے ہیں فاسٹنگ, کہ وہ اس کو کہتے ہیں صبح مت کھائیں, دیر سے کھائیں. ہاں جی ہاں. اور کھانا بھی کیا, ابھی میں نے آپ کے شو میں آنا تھا تو میں نے وہ موسمی کو درجنے کاٹی, چوس لی, اس کا جوس نہ نکالے, جوس نہ نکالے, کیونکہ اس کو جب جوس نکالتے ہیں نا اس کی جو سکن میں آپ کی نیوٹریشن ہے نا وہ تو ساری اس میں جب آپ اس کے نکالتے جب اس کو خود سے سوک کرتے ہیں تو آپ کے تیت کے لیے, مسوڑوں کے لیے بہت اچھا ہے. اچھا دیکھو ہم دوبارہ آرگینک چیزوں کی طرف, دیسی ٹوٹکوں کی طرف دوبارہ آ رہے ہیں جو ہم بھول چکے تھے. بالکل. تو میں لے کے اب میں یہ کنٹینیو کرنا, میں نے اسی کو شام 4 بجے پھر میں نے کافی لینی جا کے 4 بجے. ٹھیک ہے, تب تک کچھ نہیں کھانا راستے میں؟ تب تک نہیں. میں اس کے بعد میری ایک چھوٹی سی ڈائٹ میں نے بنا کے رکھی ہے اپنی. بات شروع ہوئی تھی کہ کھانے بڑے سے کھاتے ہیں. پراٹھے شراٹے کوئی نہیں بتا دیں؟ once in a blue moon. اوکے. I mean ہم رمضان کے رمضان رمضان میں بالکل نہیں, بالکل بھی نہیں. اچھا سید وہ ٹف پراٹھے اگر آپ نے کھانے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیسی گھی ارینج کریں. جی ہاں, گھر کا وہ دیسی تیل جو ہے نا, تیل آپ کو پتا یہ کیمیکل سے بنا ہوتا ہے. جی جی جی. چاہے وہ کسی چیز کا بھی تیل آپ کہیں, سوائے آلو آئل کے, کیونکہ وہ کولڈ پریس بھی ہوتا ہے اور دوسری طرح بھی بنتا ہے, اس کا وہ چیز نکال دے اس میں سے. ٹھیک ہے. یہ کیمیکل جب آپ کے جسم میں جاتا ہے تو اس نے کہاں جانا ہے, ہی ول اسٹارٹ ایٹنگ اپ یور باڈی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کینسر ہو رہے ہیں 40 سال میں, کتنا کینسر کامن ہو گیا ہے ینگ ایج میں. بالکل ایگزیکٹلی یہی چیز ہے کہ ہماری جو فوڈ کا ڈائٹ ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے لے نہیں رہے ہیں, پروسیس فوڈ کھا رہے ہیں. اسپیشلی ہماری فیلڈ میں بھی ایسے ہی ہے کہ ہم اگر پورا دن بزی ہیں, 4-5 بجے شام میں فری ہوئے ہیں تو ہم اس وقت کھا رہے ہیں, بریک نہیں مل رہی ہے, روٹین وہ نہیں ہے. فلاں جگہ سے پلاؤ لے آؤ, بچیاں جو کام کر رہی ہیں یا کسی کو بھی جاؤ بیٹا فلاں پلاؤ لے, فلاں سے دال لے آؤ. اب آپ دیکھیں وہاں بنتی کیسے, اب دیکھیں وہاں پہ بنتی کیسے. انہوں نے وہ چپڑدوسا نے اس کا کام بگاڑا ہوتا ہے نا اس فوڈ کا. استغفر اللہ. وہ راستے میں آتے ہو جی, گڈی کھڑی کرو جی, میاں کی دال کھانی ہے جی, اندر جا کے دیکھو تو صحیح میاں صاحب نے کی اس کا حال کیا ہوا ہے. وہی تو مزہ ہے, کھانے یہ بند کرنے والے. آج سے تو ہاں مجھے تو جی سب کچھ ہو رہا ہے جو بتایا. آپ اندازہ کریں جیسے انہوں نے ابھی یوز کیا لفظ کالے تیل, یہ جی وہ فلاں, میں اس کا نام نہیں لیتا کہ ساؤنڈ شیئر, کہ فلاں کی مچھی بڑی مشہور ہے. سمجھ گئی, میں سمجھ گئی. آپ جا کے دیکھیں وہ مچھی بن کہاں پہ رہی ہے, مچھی آئی کہاں سے,
चलो उसको साफ सुथरा कर लिया जो भी है, उसको हमने लगा ली रिसाइकल चीजें। कितनी दफा होता है तेल? फिर उसके बाद पहली बात तो वो है तेल, दैट्स टू बिगिन विद। मीन अब लोग आते हैं जी, वो फलाने तरह की मच्छी, फिर उनको जो मेरे दोस्त होते हैं, जैसे आपसे बात हो रही है, हम उनको बताते, मैं खासकर, मैं कहा यार ये तू अपनी पैसे दे के अपनी मौत खरीद रहा, मरना तो सबने एक टाइम पे जो अल्लाह ने लिखा है, उसके दरमियान में आपकी मौत और जिंदगी के दरमियान में आपने सेहतमंद रहना ना, ये अल्लाह पाक ने आप पे छोड़ा हुआ है। एग्जैक्टली, ये किसी पे ना वो सेहत नहीं चंगी, बस अल्लाह की मर्जी है। ये नहीं कहना कि ना तूने एक्सरसाइज करनी है, ना तूने अच्छा खाना है। सब अल्लाह अच्छा पे छोड़ गरीब देना लोग, जरूरी है फ्रूट है, फ्रूट की बात करते हैं गरीब अक्सर, और यार सानू इतने पैसों में तो फ्रूट, ओ भाई तूने बाहर जाकर जो चावल मारनी है, जो तूने फ्रूट खानी है, वो ये खाने शाने fruit, खाने, हाँ। वही पैसे जो है उससे आधे पैसों में एप्पल, मैं जाता हूँ ना फ्रूट वाली दुकान पे, वो एक तो बंदों को मैं जानता हूँ, पुराने से आते हमेशा आते हैं, वो कभी एक वो केला, 2 केले उठाता है, एक सेब उठाता है, थोड़े से पाव वो लेता है, अपने अंगूर लेता है, हाँ। अच्छा पपीता आया हुआ आजकल, अच्छा छोटे पपीते देख लेता है, जिस तरह कुछ नहीं लेना होता, फिर उसके बाद वो उस तरफ चला जाता है गाजरे, वो थोड़े से 200-250 रुपए में वो बेहतरीन सी वो कलेक्शन सैलेड करके तैयार Exactly, किया, हाँ। कॉकटेल बनाया, और मैंने उनसे पूछा भी, बेहतरीन उनसे डाइट बाबा जी, मैं कहा जी यार तुसी आंदे हो तो आके ये बड़ा जबरदस्त चीजें उठा के लेके जाते हो, आम बंदे को पता ही नहीं। तो कहता बेटा मैं और मेरी वाइफ है, बच्चे बाहर हैं, तो हमें ये काफी है 3-4 दिन के लिए, और मैं ज़ाया नहीं भी घर नहीं में। होता, हाँ। उन्होंने भी मुझे कहा कि वो कहता मैं वॉक से खत्म करके आता हूँ, तो फिर यहाँ से वो चीजें लेके फ्रेश आती है, मैं लेके चला जाता हूँ। मुझे लगता है कि आज हम पूरा डाइट प्लान बना के सब प्रोग्राम खत्म करेंगे, हाँ, इंशाल्लाह। सबको खाने से फास्ट फूड से नफरत करा के उठेंगे हम। नहीं, फास्ट फूड इज नॉट ए फूड। हेयर के लिए भी स्पेशली फास्ट फूड जो है बहुत डेंजरस है, सीरियसली, ये तो बताओ ना बहुत जरा। डेंजरस है। लाइक हमारे पास जितनी यंग लड़कियां आ रही हैं, टीन एज की लड़कियां आ रही हैं, उनकी जितनी डाइट है वो सब ये फास्ट फूड है। लाइक जितनी देर वो सैलून में बैठी हुई हैं, उन्होंने ऑर्डर करना है, फास्ट फूड ही ऑर्डर करना है, फास्ट फूड ही खा रहे हैं। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है। हेयर फॉल की बेसिकली रीज़न ये है कि आप कोक पी रहे हैं, खाली पेट हैं, आप स्कूल से आई हैं, Fizzy आप drinks, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं। अब वो किस ऑयल में फ्राई हुआ है, कितनी दफ़ा फ्राई हुआ है, उसकी कोई लिमिट्स नहीं है। बिल्कुल सही। और फिर आप 3-4 घंटे बैठे हुए हैं, फिर वहीं बैठे हुए आपने दोबारा से वही चीज़ ऑर्डर कर दी है, तो ये आपके बालों के लिए, स्किन के लिए डेंजरस है ना। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही जी। अच्छा, आप आते हैं जी के प्रोफेशन की तरफ, हम कहाँ से कहाँ निकल गए, बात को हम लेकर आ गए। अब लेकिन सारी अच्छी बातें थी। अच्छी बातें की, यहाँ सब्जी भी खरीद लिया, पपीता भी खरीद लिया। अच्छा, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं आजकल किरण? बालों के रंग, आपका अपना बालों का रंग बड़ा जबरदस्त लग रहा है। नेचुरल पर रहती हूँ ठीक है। क्योंकि मेंटेन नहीं कर सकती। ठीक, हाँ। मेंटेन करने के अलावा आपके बाल डैमेज होते हैं। आप जितना ब्लीच की तरफ जाते हाँ हैं, जी। लाइटनिंग की तरफ जाते हैं, बालियाज है, हाईलाइट्स हैं, लो लाइट्स हैं, या आप ट्रांसफॉर्म करते हैं बालों को, उसके लिए उतनी हाई मेंटेनेंस तो क्या कलर्स चल रहे हैं आजकल? ब्राउन की फैमिली ज़्यादा वार्म फैमिलीज चल रही हैं। ठीक अगर है। वार्म फैमिलीज नहीं है तो कोई बहुत आउट ऑफ माइंड जाके करवाता है, तो वो ग्रे की, प्लैटिनियम की, ब्लॉन्ड की फैमिलीज हैं, सही। वो करवा रहे हैं। बिल्कुल सही। लाइक आप बोर हो रहे हैं, जैसे मेरे बाल है, मैं बोर हो गई हूँ इन कलर से, तो मैं जारी बात है इससे लाइटर में जाऊंगी, इससे डार्कर पे तो नहीं जाऊंगी। ठीक तो है। लाइटर के लिए ब्लॉन्ड की तरफ पहले जाना चाहूंगी। अच्छा। ब्लॉन्ड से एज इफेक्ट के साथ साथ ग्रेज निकल रहे हैं, हाँ। तो फिर आप थोड़ा ब्लॉन्ड से हटकर प्लैटिनियम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। बहुत सारे क्लाइंट्स आउट ऑफ वे जाकर भी वर्क करवाते हैं। फिर ये कि हम उन्हें बताते हैं कि अगर आउट ऑफ वे जा रहे हैं तो इसके लिए आपकी हाई मेंटेनेंस के साथ साथ आपकी होम केयर जरूरी है। बिल्कुल होम सही। केयर में प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो फर्क होता है जब फर्क होता है, अच्छा, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, फर्क ठीक पड़ता है। है। और मेरा क्लाइंट जितना है वो इस चीज़ पर बहुत बिलीव करता है कि आपने जो बताया वो बहुत बेस्ट था। उससे नहीं बालों की किरण, हेल्थ की मैं बहुत गवाही अच्छी देती हूँ हुई कि थी। पूरा डिटेल और टोटके भी बताएगी, वजीफे भी बता देंगी। हाँ ये जी। भी पढ़ लें आप, कंघी पे फूंक दें, बालों पे कर दें, मतलब इनमें ऑल इन वन जो है ना वो किरण शेख का पैकेज मतलब है। कहीं तो होता है आपको असर, हाँ, असर होता है। हाँ, बिल्कुल, हाँ। अल्लाह की कलाम में तो बहुत क्यों बरकत नहीं, है, अल्लाह के बिल्कुल नामों असर में तो होता है। बहुत बरकत है। जहां आपको आपका ट्रीटमेंट हेल्प नहीं कर रहा, हेयर ड्रेसर एक लिमिट तक कर सकती है ना आपके बालों के साथ। लाइफस्टाइल ऐसा है, डेली आयरन करने हैं, डेली ब्लो ड्राई हो रहा है, वार्म वाटर, हॉट वाटर यूज हो रहा है। अच्छा, गर्मी है, आप कूल वाटर से वॉश करें। नहीं, मैं तो हॉट वाटर यूज करती हूँ। हाँ। प्लीज आपने आयरन यूज नहीं करना, उसके बगैर तो मैं रह नहीं सकती। तो फिर रिजल्ट तो कैसे फिर आप आएगा? क्या करो? और फिर आप हमारे सामने वो चीजें खा रहे हो जो कि आपके बालों के लिए अच्छी नहीं है। तो फिर वही बात तो आ गई। गुस्सा आता है इनकी ऐसे क्लाइंट के ऊपर? दोनों से पूछूंगी जिन्होंने बहुत तंग किया हो, कभी ऐसा हुआ? होता है, लेकिन अब आदत हो गई है बर्दाश्त करने की। पानी पीकर आ जाती हूँ बाहर जाके। रिसेप्शन पे जाती हूँ, जाके कहती हूँ ये बंदी बहुत आज बस
संभाल लेना, बाद में अगर मैं कुछ बोल पड़ूं तो। अच्छा, अच्छा, लेकिन अच्छा। क्लाइंट पर गुस्सा नहीं कभी उतारा, हाँ, बड़ा सब्र घर करना पर जाकर जरूर उतारती हूँ। मियाँ पे ऊपर, बच्चों के ऊपर। नहीं, बच्चों के ऊपर नहीं, हस्बैंड के ऊपर जरूर उतारता है, हस्बैंड के ऊपर जरूर बेस्ट है, उतारती हूँ। बेस्ट है, हाँ, बिल्कुल जो सही बात है। सच है, हस्बैंड पे वो थोड़ा टॉर्चर हो जाती है, अच्छा, वो बेचारे आदी हो गए होंगे। आदी हो गया, उन्हें पता है, वो कहते हैं मुझ पर उतार लिया। Oh, so sweet, so sweet. सर आप बताइए, किसी हुआ है क्लाइंट जिन्होंने मैं तंग वो किया? इनकी बातें सुन रहा था कि वो ये कलर कर लो, प्लैटिनम, हमने ये सुना था, प्लैटिनम जुबली सुना था, गोल्डन जुबली सुना था, इतने वो कलर्स के इन्होंने नाम लिए। पूरी पूरी तो family मैं ऐसा है। लगा ये किसी और से आ रहे थे, मैं किसी और से आ रहा मेरे से आ रहे में ये चीजें नहीं होती। हालांकि हम तो जैसे हैं, देखिए ना, अल्लाह मियाँ ने फंकी एक कलर्स का बड़ा बहुत ट्रेंड है। हम पे कर्म किया। ये पूछो नहीं किरण से भी, एक चेंज करना हो मर्दों तो के क्या साथ चेंज अल्लाह है? मियाँ ने बड़ी ये जेंट्स भी बहुत कुछ इसके करवाते हैं, दो नफल बनते हैं घर जाके, जेंट्स भी बहुत कुछ कुछ नहीं हमें ये करवाते करना हैं। पड़ता। क्या उस वर्ड के वही मुंह धो लिया बस? तैयार। मैंने आपके पास आना था तो मैंने शेव की 10 दिन के बाद। अच्छा, सही है, ऑन द Honestly. गोस्ट भी। अच्छा, आई मीन हु केयर्स, शेव बढ़ गई, मैंने दफ्तर ही जाना ना, काम मैंने वो करना है जो आपको मैंने बता दिया, मैंने किचन में जाना है, हाँ। लड़कों के साथ वो क्लाइंट्स, हमारे पास तो इतने डिफिकल्ट क्लाइंट्स आते हैं। ये तो ये अगर इनका ये हालत है ना घर जाके, तो मेरी फील्ड में होती तो फिर ये वहीं पे किसी में फट पड़ती। अच्छा, बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मैं थोड़ा सा फ्रोजन का फास्ट फूड का भी करती हूँ, हाँ, और बाकी मुशायरा की भी 200 मैं वो भी ठीक कर मैं वो भी करती हूँ, और डेली अपनी ड्यूटी से ऑफ करके रात को मैंने अपना फ्रोजन रेडी करना होता है, Multitasking, 2-3 बजे अपना सारा पैक तो करके। कहाँ जाता फ्रोजन? छोटे मोटे based ऑर्डर, बस बहुत कम, Okay. लेकिन ये मेरी हॉबी है। बड़ी जबरदस्त hobby है। नहीं, पैसे नहीं, मतलब प्रोफेशनली नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ ना लेकिन कि you हस्बैंड make को भी money। थोड़ा बिजी किया हुआ है और खुद भी थोड़ा बिजी। ये बहुत जरूरी है। हॉबी वो होती है जिसमें यू डोंट मेक मनी, जी, दिस इज ए बिजनेस। हाँ, ये कि आपके पैशन की तरह बिजनेस है। अच्छा, तो साहब, वो खवातीन जो घर में काम कर रही हैं, होम शेफ जो हैं, उनको क्या कहेंगे आपके प्रोफेशनली किस तरह लेके चलें? किस्सा से लेके चले, मतलब देखिए घर में जिससे इस मौजू पे मेरा ख्याल ये दोनों बेहतर दोनों बता की मैं सकती हैं। दोनों की राय चाहूंगी, बताएं। मुझे अक्सर खवातीन की कॉल आती है कि उन्होंने 1-2 दिन के लिए ना किचन में कुछ चीज़ें, मसला हमारे पास सेक्शंस हैं, चाइनीज़ का है, कॉन्टिनेंटल का है, यूरोपियन है, मुगलाई है, बारबेक्यू है, हलवाई है, बेकर है, बुशरी है, ये सारा हमारा अपना है। मेरे रेस्टोरेंट को ना आप आम रेस्टोरेंट से इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते कि हम सारा कुछ खुद करते हैं। ये तो मैं और किरण जाएंगे, आप बुलाएंगे तो फिर बताएंगे ना हम। जब मर्जी ठीक है, है ना? बस तैयार हो जाए। तैयार हो जाए बस। नहीं, ठीक उन्होंने है। तो मेरी साहब कंपनी में काम किया, जहाँ से हाँ, जहाँ पे हाँ, मैं जी, होता जी। था। मैं ही पर आई हूँ बस। नहीं, और मैंने वो ऑयल जरूर चेक करना है। ऑयल चेक करेंगे, नहीं सुबह सुबह जाएंगे जब मंकीज आए होते हैं। कौन सा हाँ, वो oil? बंदरों से पहले और बंदरों के बाद वाला तेल मैंने जरूर चेक करना है। वो बंदरों से पहले तेल की नहीं, क्या जो शक्ल बंदर थी? वो पहले वाला होता ना, वो हम पूरा बंदर डुबो के तो उसको चाहो जो हमें तंग करता ना ज्यादा तो वो हमने ना उस बंदर के लिए हमारे पास, जब मैंने ये शुरू किया था एक भी बंदर नहीं था। बरकत होगी फिर इसके बाद। नहीं, जो पीछे हमारे अल्लाह जंगल ताला है ने ना, लगाया हुआ है। जंगल रिस्क नहीं नहीं लगाया नहीं हुआ नहीं, है। वो जंगल सर्दियों में ना गांव वाले जंगल काट लेते थे क्योंकि उनके पास सुई गैस नहीं है, उनको लकड़ी लकड़ी है, चाहिए। लकड़ी काटते हैं, हाँ। फिर जब हम आए तो हमने साल जो है ना उनके रास्ते में बैठ गए कि हमने जंगल नहीं काटने देना। अच्छा, हाँ। लड़ाइयाँ भी हुई, झगड़े हुए, पुलिस आई, मार भी खाई। हमने गांव में बैठे हुए ये चीज़ें बड़ी कॉमन है। तो आप कह रही होंगी कि रेस्टोरेंट चलाना, लड़ना, लेकिन हमने वो रास्ता उनका बंद किया। तो फिर उनको भी खैर अल्लाह पाक ने उनको भी हिदायत दी, तो हमने वो जंगल 5 साल के अंदर, अब वो इतना घना जंगल है ना, इतना आप उसके अंदर वॉक नहीं कर सकते। जैसे ही दरख्त हो गया, मैं देखे अल्लाह पाक ने कैसे जानवरों की रखी हुई है इनका रिस्क रिज़्क। रखा हुआ है, हाँ। जैसे ही वो खड़ा हुआ बंदर आ गए, हाँ, क्योंकि पीछे पहाड़ के उस तरफ ना वो पीछे वाले वहां पे थी उनकी फैमिलीज। अच्छा। 2 फैमिलीज आके यहाँ पे बस गई। अच्छा। हमें यहाँ तक पता है कि इनकी फैमिलीज में कब कब बच्चे हुए। है। वो लड़ते हैं आपस में सारे सामने आते हैं। स्वीट। देयर आर अबाउट 400 नाउ मंकीज 400 monkeys? हमारे साइड पे। अच्छा, आप जब भी आए वहां पे तंग तो नहीं करते क्लाइंट्स वगैरह को? कभी कभी वो आके टेबल से चीजें उठा के ले जाते हैं। आप खाना खा रही हैं, हाथ में कुछ लेकिन पकड़ी है। क्लाइंट्स भी इसको एंजॉय करते हैं, आई थिंक सो। हाँ, तंग नहीं सारे होते। नहीं, वो जब चीहे एकदम से किसी कोने से, रेस्टोरेंट बड़ा खुला है ना, किसी कोने से चीहे आ रही होती है, हमें पता था बंदर पहुंचा वहां पे। खासकर खवातीन, बच्चियां, बच्चे और खवातीन। वो आ गई एकदम टेबल पे आ गए, बच्चे डर गए। अच्छा, तो हमें आपने कॉर्नर की भेज देनी कि भाग सके वहां से, है ना किरण? नहीं, वो छोड़ वो आप जाए, वो घूम रहे होते हैं। अच्छा, चलिए जी, हम जाएंगे जरूर वहां जाके वीडियो बना के, टिकटॉक बना के फिर मैं चलाऊंगी यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल, मैं, किरण और बंदर टिकटॉक के साथ। टिकटॉक के साथ कॉलर को ओ माय गुडनेस प्रोग्राम में शामिल कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग।
हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं हरीपुर से बात कर रही हूँ। और आपका नाम कंचा। क्या? हमजा। मैं हमजा। कंचा। अच्छा बेटा, क्या कहना है आपने? आज स्कूल नहीं गए? नहीं, क्यों छुट्टी कर ली? क्योंकि हमारी शादी चल रही है, शादी चल रही है? किसकी शादी चल रही है? हमारे मामू की। मामू की शादी। मामू को बहुत बहुत मुबारक। और कैसे कपड़े बनाए आपने? बहुत ही प्यारे। हैं, किस कलर के? वाइट। व्हाइट कलर का शादी बारात का जोड़ा, और मेहंदी का? येलो। वाह जबरदस्त भाई, मजे। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 6। क्लास 6 में। अच्छा, और आपने क्यों कॉल की, क्या बात करनी थी? आप मेरी मम्मा से बात करें। अच्छा, मामा से बात कराएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है? वेलकम टू K2 शहर। थैंक यू। ठीक ठाक, आप ठीक है? बिल्कुल मेहमान ठीक। नहीं हुए, मेरी तरफ से भी उनको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेहमान भी जवाब दे रहे हैं, क्या कुछ कहना है वालेकुम आपने? अस्सलाम। पहले तो भाई की शादी मुबारक हो आपको। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम रोज आपका प्रोग्राम देखते हैं, Thank नई नई बातें हमें सीखने को मिलती हैं इसमें। थैंक यू। आपने नाम बताया था अपना? सानिया। सानिया, भाई की शादी बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगी? कोई सवाल मेहमानों से? हेलो। हेलो, फिर आ गई वो, फिर आ गई। आप एक गाना सुना दें। नहीं, मेरे मामू की शादी थोड़ी है मैं गाना सुना दूं। आप सुनाओ, मेहंदी पे कौन सा गाना गाया था? आप सुना देना। अच्छा, कौन सा गाना? कौन सा गाना? कोई भी सुना दे। कोई सा भी। ये तौकीर सर बड़ा अच्छे गाने गाते हैं, ये सुनाएंगे। ला हौला वला कुव्वता। बच्ची भाग गई। कहते लाहौल वाला भाई, कोई तो बहाना मैंने बनाना था ना। तो अभी हम ढोलक में गाते, फिर हम मामू की शादी के लिए गाने गाएंगे, ठीक है जी? हमारी फैमिली का हिस्सा ना, क्या करें, फिर जब मैं कॉल आती है तो फिर इंटरटेन करनी पड़ती हैं। बाय द वे, आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2251 पे। हम बात कर रहे थे किस तरह से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, दोनों मेहमानों ने, और इतना आसान नहीं था। हम बातें करते करते पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और उनकी रेसिपीज़ में चाह रही थी कि जो फेवरेट रेसिपी वो भी आप बताएं, जो आपको अच्छा लगता है बनाना, खुद से बनाना, जो फ्री टाइम में बनाते हैं। अब आते हैं ना थोड़ी पर्सनल लाइफ की तरफ। मुझे जो रेसिपी मैं चाहूँगा कि बाकी लोग भी इसको फॉलो करें, क्योंकि मैंने भी किसी को फॉलो किया था। और जो लोग मीट लवर है ना, हाँ जी मीट लवर है जी उनको चाहिए कि शनवारी की एक डिश है जी। जिससे 2-3 नाम उन लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से, कुछ लोग उसको रोश कहते हैं, कुछ को दम पुख्त कहते हैं। सही। अच्छा, ये दो फर्क चीज़ है? नहीं सेम, एक ही चीज़ है। सेम अच्छा, थिंग। ठीक। अब लोग डिफरेंट मेरे ख्याल। और एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की ये डिश है, बताने को मैं आपको हज़ारों बता सकता हूँ। मैं आप मेरे YouTube चैनल पे अगर हज़ारों ने तो आपकी 100 बात काट रही। कॉलर एक और है भी Please, चैनल की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? अवैस बात कर रहा हूँ कराची से, आपका छोटा सा फैन। अच्छा, छोटे से फैन। अच्छा वैस, कैसे हो, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। कोई सवाल पूछना है आपने, कोई मेहमानों से बात करनी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पूछे अवैस। छोटे से फैन का। ओए, तुमको दोबारा कॉल कीजिए 051-410-2251 पे। कमिंग बैक टू योर आंसर, आप बता रहे थे आपका यूट्यूब चैनल किस नाम से? मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास रेसिपीज तो अगर आप मुझे कहेंगे मुख्तलिफ फील्ड में, लेकिन जो मेरी पसंदीदा रेसिपी है ना वो रोश है। अच्छा, इतनी उसमें, अगर आप इफ़ यू आर नॉट ए मीट लवर देन वेजिटेबल्स में बहुत है। I am a और meat आजकल lover. साग, ओहो, आज का साग अगर किसी ने नहीं खाया तो बस समझ लें कि मकई अल्लाह की ने उसे खुश रोटी और नहीं। साग। मकई की रोटी और साग। ओए होए जी, होए जी। होए, जबरदस्त। हमारे पास जबरदस्त। आग खाएं। हमारी मैं क्या मज़े की बात ये है कि हाँ। हमारे यहाँ कल्चर ऐसा है, साग अगर एक दफ़ा बन गया है, दोपहर में बना है, रात को भी वही खाया जाएगा, हाँ, नाश्ते सुबह में। नाश्ते में भी वही खाया जाएगा। अब दोबारा क्या बनना है जी? साग पिया होएगा, थोड़ा जो नोई गरम कर लो, फिर खा लीजिए। जब तक हरे रंग के ना हो जाए ना। एग्जैक्टली, मैं कुछ और कहने वाली थी। जब तक हम किसी चीज की ऐसी की तैसी नहीं फेरते तब तो रुकते नहीं हम लोग। ये साग डिश ऐसी है ना, डिश जिस पर ऐसी है। हाथ रुकता नहीं। नहीं तो साग रात को खाया नहीं जाता ना।
कुछ को हजम नहीं होता, कुछ को हो जाता है क्या? पालक और साग इस तरह की चीजें जो है ना, ये इस तरह के जो लीफी Acidity. ग्रीन है, वो आप रात को नहीं खाते, दोपहर में खानी चाहिए। आयरन ओह यस, आई कैन नॉट डाइजेस्ट साग और तो आप मुझसे नहीं दोपहर में होता। खाएं, मॉर्निंग में खाएं, बल्कि मॉर्निंग में लें, ठीक। ताकि सारा दिन वो आप उसको, जो आप वॉक कर रहे हैं तो आप उसको जो है एडजस्ट कर लें, आप उसको अब्जॉर्ब कर लें, और बिल्कुल उसकी जो न्यूट्रिशन है वो भी आप। अब ये है कि यहाँ पे जो घरों में बनाते हैं, हाँ जी। फिर वही बात है, वो तेल में बनाते हैं, वो बनना चाहिए देसी घी में, अदरक और लहसुन उसमें बहुत, हल्दी उसमें बहुत ज्यादा, लाल मिर्च से हाथ खींचे, नमक से हाथ खींचे, कोटा नु चंगा लाओ, लाने के लगाने के बाद उसको जो तड़का लगाना है वो देसी घी का लगाएं। बस वो भूख बंदर लगी, वहां से भूख की आवाज़ आनी शुरू हो गई पेट बंदर से। वहां से पकड़ेंगे, वही घोटना नहीं, लगाएंगे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਰੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ वो सारे बेचारे इधर आ जाए, वो आपको ढूंढ रहे हैं बाद में, सलाम में जाना जी, क्या हुआ? लाइसेंस निकलवानी है बंदरों के, बंदरे लाइसेंस के बड़े डाई शौकीन करने हैं। आ जाए, क्या पता। कल को पता चले कि किसी का ग्रीन कलर है, उसके हेयर है, किसी के बस रेड समझ कलर जाना कि किरण के पास से आए हो। किरण से हो क्या गई। अच्छा, अगर आपको कुछ लोग सेलिब्रिटीज को मेकओवर देना पड़े तो आप कोई नाम बता सकती हैं? जैसे फर्ज करें मैं आपसे कहूँ कि मायरा खान है, उन्हें को मेकओवर करना हो तो क्या चेंज लेकर आएंगी? मायरा का वार्म टोन है, ठीक उन है। पर सूट करती है, उसमें अगर वार्म में ही हाइलाइट्स हो तो बहुत अच्छी लगेंगी ठीक हो गया। फेस फ्रेमिंग के साथ, क्योंकि और उनकी वेस्टर्न face सूट करते हैं, उन पे framing नहीं है। ईस्टर्न करते हैं, दोनों ही करता है मेरे ख्याल हाँ, से। उन पर दोनों ही सूट करते और हैं। जेंट्स में, मेल आर्टिस्ट में ग्रे, ग्रे। जाहिर बात है फंकी कलर तो करवाएंगे नहीं, सही। वार्म में भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपकी मूंछों के साथ और आई ब्रो के साथ भी मैच नहीं लेकिन करता। मर्द क्यों करवाएगा? तो क्यों ना करवाते करवाएं, हैं, क्या हर्ज है? करवाते हैं, हाँ, you're right. करवाते बहुत हैं। करवाते आई नो, हैं। बड़े शहरों में करवाते हैं। हाँ, तो कोई हर्ज No, no, नहीं you're है। बड़ा right. शहर मैं है। न्यूयॉर्क में रहता हूँ, आई लिव इन न्यूयॉर्क, तो लेकिन वहाँ पर भी ना जो मर्द है ना, वो नहीं करवाते। तो वर्ड वर्ड हुई, ये क्या बात हुई है? ये क्या बात वो हुई? थोड़े से दरमियान में वो भी है ना। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हर्ट एनीबॉडीज फीलिंग। You are hurting. No, no, I'm नहीं, not. बात सुनिए ना, इसमें क्या मत हर्ज है? दो। अगर आप बाल बैक कर लेंगे तो आप में क्या कमी आ जाएगी? नहीं, मेरा मतलब मैं उसको क्रिटिसाइज तो कर ही नहीं रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक सेक्शन ऐसा है मर्दों में जो कि नहीं करता। हाँ ठीक है, उनकी मर्जी, हाँ, बिल्कुल सही है। एक सेक्शन ऐसा है जो करवाते हैं डाई वगैरह, फेशियल। जो डाई, बहुत करवाते फेशियल, हैं। बोटॉक्स, तो- फिलर सब होते हाँ, हैं। तो वो उसके लिए कोई इशू नहीं है। कोई issue नहीं है। मेरे दोस्त है सारे यार, बिल्कुल मैं सही। इसलिए कह रहा हूँ कि तो वो जो मसलन आप मुझे कहें कि आऊँ और मैं वो सारा, अभी जितना नाम लिया मुझे यकीन करें, इन्होंने कहा कि मायरा का वार्म टोन कहा। वार्म टोन अब मुझे ये नहीं ऑलरेडी पता, वार्म टोन है मुझे ना हमने उनके तो ये बालों पता में। वार्म उसमें सर्दी थोड़ी लग रही है, गर्मी शर्दी, वार्म कर लो अपने आप जी। अब ये वार्म टोन मुझे ब्राउन फैमिली, ब्राउन फैमिली से। ब्राउन ब्राउन फैमिली वालों की। आप ब्राउन भी में मुश्किल थोड़ा नाम सा बोले ना, lighter। कोई मुश्किल खानों के नाम बता दे इनको, किरण वो नहीं को। आना इनको। वो बोले, कोई बोले मुश्किल नाम। किसी भी, कोई भी, हमारा जितनी भी फील्ड है फ्रेंच में, हाँ। कोई भी नहीं। बोले, मैं रिपीट करेंगे हम उसको किसको? नाम को, कोई फ्रेंच नाम, फिर रेसिपी ये का बोल दो। नोवेल है, जैसे अभी नोवेल? नोवेल ठीक है, ठीक है। नोवेल कुजीन है बेसिकली। ओके। नोवेल कुजीन के फॉल करती सारी चीजें नीचे। सही, सही, सही। बस ये जाके अब फ्रेंच नाम करते सीखने थे, पड़ेंगे हाँ। मुझे। वो करते थे हैवी क्रीम्स के साथ खाना पकाते थे। फिर एक शेफ आया, उसने आके सब चेंज कर दिया, उस कुजीन को कहा गया नोवेल कुजीन। नोवेल मीन फ्रेंच, इंग्लिश में नया, न्यू। नया, ओके, तो ये नोवेल। हाँ, तो नोवेल कुजीन, ठीक है जी। ये नोवेल मैं भी चीजें बता अपने रही काम हैं। में हाँ, कुछ नोवेल नोवेल चीजें। हेयर स्टाइलिंग और वो मैंने colours भी लेकर नवाल आऊंगी। सब ब्रेक लेना है हमने। हाँ। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं K2 शहर। जी, वेलकम बैक टू K2 शहर। और इतना मज़े का टाइम, कम से कम मेरा तो इतना अच्छा गुजरा कि पता भी नहीं चल रहा कि हम कब से बात शुरू की थी और टाइम क्या हो गया है। लेकिन कोशिश यही होती है कि आपके दिन का आगाज़ हमारे साथ जो है ना वो अच्छे से हो जाए। ब्रेक से पहले मैं पूछ रही थी किरण से कि आप कुछ मेकओवर करना और सेलिब्रिटीज़ का, तो उन्होंने 2-3 नाम को बताया। अभी तो मायरा पे ही थे हम, मेल आर्टिस्ट का भी बताया। लेकिन अगर मैं तो कि सब आपसे पूछूं कि आप गेस्ट लिस्ट आपके पास एक है, आपके फेवरेट आर्टिस्ट सिंगर्स हो जाएं यहाँ के, ब्रॉड, आप मुझे लगता है, तो वो लिस्ट क्या होगी? आपने गेस्ट बुलाने अपने रेस्टोरेंट में? मैं जिस फील्ड से, उस फील्ड में तो मुझे कोई डिज़ायर नहीं है। कोई पॉलिटिशियन में मैं है, पॉलिटिक्स में? हाँ, पॉलिटिशियन में से मैंने काम किया हुआ है थोड़ी अरसे के लिए ना नवाज शरीफ साहब के साथ। ठीक है, ठीक है, और आई एम नॉट सेइंग पॉलिटिकली, ठीक है। मेरी जॉब थी, जॉब थी तो एज एडवाइजर। एज एडवाइजर? जी जी, ओके, आई हैव वर्कड एज एडवाइजर टू MDPAE ठीक, को 2 साल किया मैंने, PAE में भी, लेकिन फील्ड मेरी सेम थी, ठीक, यही फील्ड थी, फूड एंड बेवरेज। ओके। अगर मुझे कोई किसी एक पॉलिटिशियन मेरे साथ, मेरे पास जो आते रहते होंगे आपके रेस्टोरेंट में, तो यू नेम इट,
اور سب سے جو فوڈی تھے نا وہ خان صاحب تھے. اچھا خان صاحب فوڈی تھے. کمال ان کی سلیکشن. اور جو فوڈ کی پہچان نواز شریف ہاں جی. صاحب کو میں نے ان سے ایک ڈش لرن کی ان سے. اچھا ان کے کچن سے کہہ لیں لیکن پسندیدہ ان کی ہے وہ تھی آلو گوشت. آلو گوشت. آلو گوشت میں نے سنا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا آلو گوشت ہوتا ہے. نہیں یقین کریں کچھ نہ سمجھ آ رہی ہو آلو گوشت بنا اور سیریس نوٹ اب ہم وہی بناتے ہیں میری ریسپی. میں نے پھر وہ ریسپی آ کے شیئر کی اپنے شیف کے ساتھ. اچھا. پھر ہم نے اس کو بنایا. اچھا. آپ یقین کریں اور جتنا ان کو سینس ہے نا چیزوں کی, اب میں مسالوں انہیں وغیرہ کی. بس اتنا ہی کہوں گا کہ ہی از ریئلی ان کو پتہ ہے کہ کھانا یا چیزیں کہاں سے آتی ہیں اور اچھی چیزیں کیا. اور پھر میں نے بھی میرا کنٹریبیوشن اگر میری کوئی ڈیزائر کو آئے تو دیٹ ول بی زرداری صاحب کہ وہ آئے آپ کے کم ٹو مائی پلیس. اچھا ان سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ میری زرداری صاحب سے نہیں ہو سکی. میری بھٹو صاحب سے ہوئی تھی. اچھا اچھا اچھا. کیونکہ میں وہ اس وقت ہاشوانی گروپ میں تھا تو ہمارے پاس فنکشنز بہت ہوتے تھے مشرف صاحب سے سب سے یو نیم اٹ. لیکن یہ کہ ہی از اے ویجیٹیرین زرداری صاحب نا ہی از اے ویجیٹیرین. میں یہ ہاشوانی گروپ کی جتنے ہوٹل تھے کراچی سارے میں ٹریول کرتا تھا میں ہیڈ تھا تو سب کو ملنا چیزیں. تو باقی آپ اگر آپ میڈیا میں کہیں تو میں خود میڈیا میں آپ کے ساتھ چاہے میں فوڈ اینڈ بیوریج کا کام کرتا ہوں تو میں پچھلے دیکھ 24 سال سے 99 میں نے شروع کیا تھا پہلا شو پی ٹی وی میں. یس 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 یس. فاروق حسن میں اپنا فراح احمد پھر اس کے بعد توثیق حیدر جی 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 شبنم شی از ٹیچنگ ان علامہ اقبال. تو یہ پورا اس گینگ میں تو میں عائشہ ملک چھوڑ گئی وہ چھوڑ گئی وہ انہوں نے شادی کر لی بڑا دیر میں نے ان کے ساتھ کام کیا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور تو میرا ایک سیگمنٹ ہوتا تھا آپ کی طرح ایوری ٹیوزڈے. صحیح 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 صحیح. تو میں ٹیوزڈے کو آگے کرتا تھا تو ساروں کو پھر سارے کھانے کے بڑے شوقین ہیں. اچھا پریزنٹیشن کے آداب ہوتے ہیں اس طرح سے کھانے کے آداب بھی ہوتے ہیں جو کہ شاید نہیں ہوتے ہیں نا. آپ کہتے کھاؤ کھائی جاؤ میں پہ جاؤ کھائی جاؤ. یقین کرو آپ ان کو کہیں کہ نہیں یار یہ بھی تھوڑا ٹائم دے رہے ہیں یہ وہ اور یار نیند آندی پئی تھوڑا چل بیٹھے بیٹھے سو جاتے کھانے کی کھایا خماری اور بیٹھے بیٹھے سو گئے. کھانے کی خماری اچھے والے اچھا بنا اور پھیکے تو پھیکا کراڑے مار رہے. اس نے پہلے کھایا پھر لسی کا اتنا بڑا گلاس وہ بھی چڑھایا. چڑھانے کے بعد پھر بندہ پوچھے کہ اس نے کام کیا کرنا ہے. جس کی ساری وہ آپ دیکھیں نا مشین ہی ہے نا آپ کے اندر اب کھانا جاتا ہے. اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ میدا ورکس لائک اے انجن. اس میں جب آپ آئل ڈالتے ہیں گاڑی اسٹارٹ کرتے ہیں نا تو اس کے سارے رنگ پسٹن چلنے شروع ہوتے ہیں. یہ آپ کے جسم از جسٹ لائک یور باڈی. یہ ساری چیزیں آپ کے جسم سے لوگوں نے کیسے سزا نہ دینے دیکھو نا اپنے ان کو دیکھ کے چیزیں بنی ہیں. اچھا ہاں جی میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا اس کو وہ ٹھوس لیتے ہیں. اچھا آپ نے بتانا ہے کہ شہروں میں کون سا شہر زیادہ فیشن کانشیس ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ شہروں میں کون سا شہر پاکستان کا جو ہے نا وہ فوڈی ہیں. لاہور کے بارے میں کہتے ہیں گجرانوالہ کے بارے میں کہتے ہیں تو آپ دونوں نے جواب دینا ہے مجھے. آپ بتائیں پہلے. کراچی لاہور پھر اسلام آباد. ابھی تک تھرڈ پر ہے اسلام آباد. تھرڈ پر ہی ہے. کراچی والے زیادہ کانشیس ہیں. کراچی بہت زیادہ ہے. ٹھیک. کراچی کے بعد لاہور بہت زیادہ ہے. لاہور والے کو اوور ڈو نہیں کر دیتے بول دو. مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ اگر بلیچ کرنے کے بعد تو نظر آئے کہ پیلا کچھ ہوا. ہاں اور کیا جلے ہوئے بال لیکن پیلے ہو جاتے ہیں. پیلے ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا اوور ڈو کر دیتی ہیں. خیال رکھیں اپنا. ہاں میک اپ کے بارے میں بھی اور ان کا ہیئر کے بارے میں بھی سینس آف ہیومر تھوڑا سا نا چینج ہے لائک اسلام آباد کی نسبت. صحیح. وہی بات ہے کہ اسلام آباد والے تھوڑے وارم میں رہتے ہیں کراچی والے بھی تھوڑے وارم میں رہتے ہیں لیکن جو لاہور والے ہیں وہ تھوڑے پیلے ہوتے ہیں. مجھے کچھ پتہ نہیں آپ کیا کر رہی ہیں. اس کمنٹ کا تعلق ہمارے ادارے سے نہیں ہے ان کے کرن سے. نہیں لائک وہ کلائنٹ کی میں بات کر رہی ہوں نا. کلائنٹ کی چوائس تھوڑی سی ایسی ہے. اور تھرڈ پہ آتا ہے پھر اسلام آباد. اسلام آباد ٹھیک ہے. اور اب سر آپ بتائیے کہ فوڈیز زیادہ کہاں پائے جاتے ہیں کون سا شہر زیادہ فوڈی ہے. جو کلاسی فوڈ کھانے والے لوگ ہیں نا کلاسی جن لوگوں میں سینس ہے ابھی دیٹس نمبر 1 اسلام آباد. اسلام آباد ٹھیک ہے. اور جو کھانے کی ایسی کی تیسی پھیرنی ہوتی ہے نا وہ لاہور گجرانوالہ کراچی حیدرآباد فیصل آباد وہ پنجابی میں کہتے ہیں لمیا پا کے کھانا کھاتے ہیں. کھانے کو وہ ادھیڑتے ہیں. نیست مار دینی ہے. آپ شادیوں پہ جائیں نا وہ زردہ نا زردہ اس کے اوپر مٹن قورمہ جی جی اور کامن. میں بڑی حیران ہوں کہ میں نے بھی یہ دیکھا ہوا زردے پہ مٹن قورمہ کامن. اب دیکھیں کہ زردے کا اور مٹن قورمے کا کوئی کمبینیشن نہیں ہے. وہ جیسے یہ ابھی بتا رہی ہیں کہ وہ کون کون سے وارم اب مجھ پہ پتہ نہیں کون سا فٹ ہوتا.
یہ بتائیں گے بھی آپ کو, بتاتی ہیں. وہ تو ایک تو فٹ ہو گیا, اب زیادہ تو نہیں فٹ ہوں گی. یہ آپ ان علاقوں میں چل جائیں, یہ ہر چیز فٹ کر دیتے ہیں. جب کھانے میں بیٹھ جائیں نا, اوہ ہوئے ہوئے ہوئے, دہی بھی ڈال دیا اس کے اوپر. اچھا زردے بھی ڈال رہے ہیں ہم لوگ, جب چھوڑنا کچھ نہیں ہے تو وہ سب کمبائن کر کے کھانے نا. اب اچھا پلاؤ ہے, آپ کسی شادیوں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ پلاؤ وہیں پڑا ہوا, انہوں لب لب کے نا بچوں بوٹیاں لب رہے ہوں گے. کہاں کہاں پہ بوٹیاں, جس چیز کے ہاتھ میں جتنی آئیں اس نے وہ کھائی, تھوڑے سے چاول کھائے نکل گئے. اوپر سلاد کی لیئر بھی لگا دیتے نا وہ رائتا بنا کے رکھا ہوتا نا آپ نے. ہاں جی, آپ نے بریانی بھی ڈالنا, یہ وہ بریانی اتنے پہ ہی ہے, رائتا ہم جی کھا کے نکل گئے. میرا اصل کام بھی ہے, ہم دیکھتے ہیں. ہمیشہ میں کہ جب مجھے پتا تھا نا یہ شادی جانا ہے بہت سوچ سمجھ کر جانا ہے, چھوٹی لینی ہے اور سنگل پیس ہمیں پتا ڈالنا نا کہ لوگ ادھر پنجاب سے آئے ہوئے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو رہتا ہے اس کا بال ڈبل کر دو. اچھا بال, کیونکہ وہ اچھا آپ کو پتا دہی کمال چیز ہے. اگر آپ دہی نہیں کھاتے نا, ایک تو اللہ پاک کی نعمت سے آپ محروم رہے. ڈبے والا یا کھلا دہی؟ ڈبا شبا نہیں جی, نہیں, نو ڈبا, کھلا دہی, نو دہی آپ وہ والا جو اصل دہی, اصل دودھ کا اصل. اور پھر جس کو آپ جو دہی کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ کا شو ختم ہو جائے گا. پھر ہم ایک شو کریں گے ان چیزوں کے اوپر, آپ کو آنا چاہیے دوبارہ. ہربل پہ, مکھن اور دیسی گھی. نہیں پہلے آپ 4 چیزیں پہ ہربل شربت بعد میں کر لیں. دودھ, دہی, اصلی گھی اور مکھن. 4. یہ دیکھیں نا جن زمانوں میں یہ ساری یہ جو ہم بیچتے ہیں چورن اپنا, جارا پہلوان, میں ایک مثال دے رہا ہوں, گوگا پہلوان, رستم زمان, یہ لوگ ان زمانوں میں صرف یہ 4 چیزیں تھیں. ٹھیک, 4 چیزیں. ہاں جی, دودھ, دہی, دیسی گھی, مکھن. اس کے بعد پھر آپ وہ ہیلدی تو نہیں ہوتا, ہیلدی ہوتا ہے یہ, اٹ گیوز یو فیٹ, ایک ہوتا ہے چربی آ جاتی ہے اس سے. جیسے آپ اتنا بڑا درخت ہے نا, وہ سارا جڑوں پہ کھڑا ہے, یہ آپ کی جڑیں ہیں. صحیح. ایکسرسائز کریں آپ کے مسلس, آپ کے چہرے پہ رونق, بال, یہ جتنی بھی آپ چیزیں بتا رہی ہیں, یہ آپ کچھ نہ کریں, آپ کوئی کام نہ کریں, اپنی صرف ڈائٹ صحیح کر لیں. آپ کے جسم میں جو جانا نا وہی اگنا آپ پہ, آپ کے بال اگنے ہیں, جو کچھ بھی ہے, آپ کے مسلس بننے ہیں, آپ کے وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہڈ پیر مضبوط ہونے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کے اینکلز, نیز. آپ اس سے پہلے کہ ملٹی وائٹامنس پر آ جائیں, بہتر ہے کہ ڈائٹ پہلے ٹھیک کر لیں. نو ملٹی وائٹامنس, ایبسولوٹلی. آپ ایکسرسائز کریں, کھانا صحیح کھائیں. صحیح. اچھا جلدی سے بتا دو کہ اگر ہمیں توقیر صاحب کو ٹرانسفارم کرنا ہو تو کیا سے کلر یوز کریں؟ ان کے بالوں میں آلریڈی گریز ہیں. اچھا لگا, سالٹ اینڈ پیپر کی لک نظر آ رہی ہے اتنی پیاری. بس ختم ہوگی بات. وہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ آٹومیٹک نیچرل ہے نا, قدرتی ہے, اس سے اچھی خوبصورتی تو ہو ہی نہیں سکتی. ایسے زبردست ہو گیا جی کام, پیسے بچ گئے آپ کے. نہیں, پیسے لگاتے ہی نہیں ہم لوگ, بچانے تب ہے نا اگر بندہ لگائے گا اس کام پہ جائے. اچھا جی, کیا پلان ہے فیوچر کے, کیا ہو رہا ہے سیلون میں, کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ ہمارا سیلون میں ابھی ایک تو یہ کہ تھوڑا فنکی کلرز پر کام ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لائک یہ کہ ایوری ایئر ایونٹس ہوتے ہیں. صحیح. ایونٹس میں اسپیشلی باقی سیلون کی نسبت میں ایک چیز کامن جو مجھے نظر آتی ہے گلام اسٹریٹ کی, وہ یہ کہ اس سیلون میں بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ یہاں ایوری ایئر جو فائنل اینول ایونٹ ہوتا ہے جی گلام اسٹریٹ کی اینیورسری کا, وہ سیلیبریشن ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ انکریج کیا جاتا ہے. بیسکلی یہ کہ اوور آل ہر سیلون سے انوائٹیڈ ہوتا ہے, پورے پاکستان سے بھی ہے, جو انسٹاگرام فیس بک دیکھ رہا ہے وہ سب انوائٹیڈ ہیں. اس میں آپ نیل کی کچھ بھی آرٹ دکھا سکتے ہیں, اسکن کا میک اپ کا, کاسپلے میک اپ, ہیئر کا کچھ بھی میک اوور آپ کر سکتے ہیں, فنکی کلرز کر سکتے ہیں, لائک کچھ بھی آپ ڈفرینٹ اگر کرنا چاہیں تو آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمارے سیلون ہی آئیں, آپ ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر سکتے ہیں, ای میل کر سکتے ہیں گلام اسٹریٹ. مطلب مقصد آپ کا انکریج کرنا ہے لوگوں کو. بالکل, ایگزیکٹلی. دوسرا یہ کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ایسی ہیئر اسٹائلسٹ ہیں, میک اپ آرٹسٹ ہیں, اسکن تھراپسٹ ہیں, جو کہ کسی اچھے پلیس پر کچھ کرنا چاہتی ہیں. صحیح. ان پہ اتنی موٹیویشن ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں, کچھ دکھانا چاہتی ہیں. تو ہمارا پلیس ایک ایسا ہے کہ آپ ایک ویڈیو کلپ شارٹ سا بنائیں. صحیح. ٹک ٹاک پہ بھی بنا سکتے ہیں, یوٹیوب پر بھی چینل ہے اپنا, اس کے تھرو بھی بنا سکتے ہیں. وہ آپ ہمیں بھیجیں اور ہم اس کو اپنے ایونٹ میں دیں گے. تو نیکسٹ منتھ آپ کا ایونٹ ہے, 7 جنوری کو ایونٹ ہے, اور اس میں یہ ہے کہ آؤٹ سائڈر بہت سارے, انشاءاللہ آؤٹ سائڈر بھی بہت سارے. 1 منٹ رہ گیا.
ओए होए 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 होए, बातें करते करते पता भी नहीं चला जी। पता भी नहीं अभी तो मैंने गाना भी सुना था, वकील साहब सुना था, लेकिन चले बचत होगी आपकी। बट मेरे पैसे बच गए। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपके आने का। आपके रेस्टोरेंट के लिए बहुत सी दुआएं हैं, आप एक्सपेरिमेंट्स करते रहें, कामयाब होते रहें, और साथ जो लोगों को लेके आप चल रहे हैं ना, ये बड़ा ज़बरदस्त काम है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग। किरण, आपके आने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी। इवेंट पे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और ज़बरदस्त काम आप भी करी हो, और मज़े की बात ये कि दोनों ये जो है ना वो पैशनेट है अपने काम के हवाले से, घबराते नहीं हैं। वंस अगेन जी, कैसा लगा आने के, जल्दी जल्दी बता दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा आपके साथ बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ आने के लिए आपको कुछ एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है। हाँ, इसमें सबसे बेस्ट ये है। सर क्या मुझे कहेंगे? बहुत मजा आया, है ना? मैंने सब पे काम किया हुआ है, बट मुझे आपकी ये छुपी हुई ये पर्सनैलिटी, इसका ना मुझे पता था। अब छुपी हुई नहीं रही, अब आते जाते रहिएगा आप। इंशाल्लाह। ठीक है जी। ले जी, कोशिश हमने की कि आपसे हंसी मजाक में बहुत सी बातें कर ले। डाइट का आपने अपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, और देसी घी, मक्खन और दूध और दही खुला वाला जो 220 रुपए का मिल रहा है, वो आपने खाना है। अपना ख्याल रखिएगा, जाने तो जहाने। मिलेंगे कल मजीद अच्छे मेहमानों के साथ। आपका फीडबैक हमें इंतजार रहेगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।